آج سے 50 سال پہلے راج دودھ کوئی خریدتا تھا تو 2-4 گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے تھے، اور آج تو 7 لاکھ روپے کا بلیٹ بھی خریدنے میں کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ پہلے صاحب ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو 50 گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے تھے، اور ابھی فارچونر بھی آپ خرید لیں تو پڑوسی دیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ اتنی دولت ہے، سب کے گھر میں 10-10 بیگ چاول کے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے مہمان کے آنے کے بعد دوسرے کے گھر سے لوگ انڈا مانگ کے لاتے تھے، مرغی مانگ کے لاتے تھے، اور ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کس کے گھر میں مہمان آیا ہے اور کہاں سے انتظام ہو گیا۔ یعنی بڑی قحط سالی تھی، بڑی قلت تھی پیسے، مگر محبت اتنی تھی کہ صاحب پورے محلے میں کسی کے گھر مہمان آئے احساس تک نہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں خوشی نہیں ہے۔ محبتیں اتنی تھیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرتا تھا۔ لیکن آج دولتوں کی فراوانی میں وہ چیز لوٹ گئی۔ آج نفرتیں بڑھ گئی، دشمنی بڑھ گئی، گھمنڈ اور غرور بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دولتیں بڑھ گئیں مگر فقیری بڑھ گئی۔ چہرہ بالکل اترا ہوا رہتا ہے، ٹینشن میں آدمی رہتا ہے، چونکہ محبت نہیں اس لیے ٹینشن بن رہتا ہے۔ اور دولت تھوڑی بڑھ گئی، علم نہیں بڑھا تو غرور بڑھ گیا۔ نا اہل کو اگر دولت مل جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور نا اہل کو اگر علم مل جائے وہ بھی قارون اور فرعون سے کم نہیں ہوتا ہے، اس کا غرور بڑھ جاتا ہے۔ آج اسی علم کی کمی کی وجہ سے دولتیں بڑھ گئیں، گھمنڈ نے جگہ لے لیا، علم بڑھ گیا، غرور نے جگہ لے لیا، جس سے محبت ختم ہو گئی۔ یہ تو جلسے کی برکت ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ سٹ سٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کون آج کل بیٹھتا ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں مست ہے، وہ میرے پاس آئے گا میں کیوں جاؤں گا، میں اس سے بڑا ہوں، میں صاحب دولت مند ہوں، میرا کاروبار بمبئی میں چلتا ہے، میرے پاس 5 بیٹے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، فورسون ہیں، خوب اترا رہا ہے۔ سارے لوگ تنہائی کا احساس اور محبتیں ختم ہو گئی۔ غرور، بچہ بڑوں کو سلام کرنے کا نہیں کرتا، اگر میں سلام کر دوں تو دنیا دار قسم کے لوگ جواب نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب کچھ مانگنے کے لیے آ گیا۔ مولانا رئیس صاحب بتا رہے تھے کلکتہ مٹیا بروج کے، کہ ہم گئے تھے سامان خریدنے کے لیے زکریا اسٹریٹ ناخدا مسجد کے پاس رمضان کے آخری ہفتے میں، تو دکاندار میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ دکاندار یہ کہا کہ جائیے بھی دوسرے ٹائم آئیے، کہا کہ میں کپڑا خریدنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ بولا جائیے دوسرے ٹائم آئیے، یعنی مطلب داڑھی والے مولوی کا کھڑا ہونے کا فطرہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ ارے میں فطرہ نہیں مانگنے آیا، میں کپڑا خریدنے آیا۔ اچھا ٹھیک آئیے بیٹھے۔ میرا خود تجربہ ہے، میں اپنے شہر میں بہت بڑی دکان کے پاس وہ ریلنگ میں اسٹیل والا ہوتا ہے نا، اسٹیل کی ریلنگ، وہ خریدنے کے لیے گیا، بڑی دکان ہے مسلمان دکان۔ میں جب وہاں کھڑا ہوا داڑھی پگڑی کے ساتھ، داڑھی ٹوپی کے ساتھ، جبہ کے ساتھ، تو وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ چندہ مانگنے کے لیے آ گیا، کچھ ہی نہیں کر رہا، کہاں سے آیا کیسے آیا، دوسرے سے بات کر رہا، ہم سے بات کرتے۔ جب میں نے کہا کہ مجھ کو سامان لینا ہے، 50,000 روپے کا سامان لینا ہے، تو ہاں ٹھیک مولانا صاحب آئیے بیٹھے، کیا لینا ہے، کیا اسٹیج، یعنی اس قدر حالات خراب ہوئے، جو بات ہمارے پاس تھی وہ کافروں کے پاس چلی گئی۔ کافر کے پاس اگر کوئی دھرم گرو اس کا آ جاتا ہے، پنڈت جی یہ لپک کے جا کے استقبال کرتا ہے، اس کا چرن چھوتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے۔ مودی جی پورے بھارت کے پردھان منتری ہیں، لیکن اگر کوئی آ جائے پنڈت اس کا، تو وہ نہیں سمجھتا کہ میں پنڈت جی میں پردھان منتری ہوں، وہ شنکراچاریہ کا پاؤں چوم لیتا ہے، پاؤں چوم لیتا ہے۔ تو پردھان منتری ہونے کے بعد شنکراچاریہ کا پاؤں چومتا ہے۔ رام دیو جی آ جائیں تو سارے غیر مسلم جا کے پیر دھونے لگتے ہیں۔ والدین کا احترام، عالم کا احترام، امام کا احترام، یہ ہم نے دنیا کو سکھلایا ہے۔
آج ہم سے غیروں نے لے لیا اور ہمارے پاس ان کا گھمنڈ آ گیا، ان کا غرور میرے پاس آ گیا، اور ہمارا ڈسپلین اور ہمارا ادب ان لوگوں نے لے لیا۔ ہم نے بتایا تھا لوگوں سے کہ ہم ارب پتی رہیں، خرب پتی رہیں، زمیندار ہو سکتے ہیں، جاگیردار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عالم اگر غریب ہے، مفلس ہے، اس کا باپ مزدوری کر رہا، اگر سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے، وہ مجھ جیسے کروڑوں زمینداروں سے بہتر ہے۔ اس معنی کر کہ میں نواب زمیندار ہو سکتا ہوں، نائب رسول نہیں ہو سکتا۔ نائب رسول تو وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے لوگوں سے بتایا تھا کہ مذہب کی بات سکھانے والا، دین بتانے والا وہ میرا دھرم گرو ہوتا ہے، مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ ان کا سمان یہ ہے کہ اگر 18 سال کا عالم آگے آگے چل رہے ہوں تو 80 سال کے ضعیف کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ عمر سے فضیلت نہیں ملتی، فضیلت تو علم سے ملتی ہے۔ بمبئی کا کھرب پتی جو ہمارے جیسے لاکھوں آدمی کو خرید سکتا ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس، وہ بہار کے عالم کو سوٹکیس پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا کے پاؤں چوم کے پیشانی کو بوسہ دے کے کہتا ہے میں تمہارے گھر کے مکان کی چھت کی عزت نہیں کر رہا ہوں، تمہارا باپ مزدوری کر رہا ہے اس لیے میں تجھ کو اپمانت کروں، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ تو میرے لیے قابل احترام ہے کہ تو نبی کا نائب ہے، نبی کی بات سنانے آیا ہے، میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ آج گھمنڈ اور غرور نے میرے بچوں کو لوٹ لیا، نہ مسجد کا احترام رہا، نہ جلسے کا احترام رہا، جب من آیا بیٹھا اور بھاگ گیا، اسے چوٹی کاٹ بس۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ تمہارے پاس کچھ تم جیسا لاکھوں کو خرید سکتا ہے بل گیٹس، تمہاری جیسی بستیوں کو، ہزاروں بستیوں کو خرید سکتا ہے ٹاٹا برلا والا، اتنی دولت ہے اس کے پاس، اتنی دولت ہے اس کے پاس موجود ہے۔ مکیش امبانی کے بارے میں آیا نہیں کہ 500 کروڑ روپے کا مکان اپنے داماد اور بیٹی کو گفٹ دیا، 5 کروڑ نہیں 500 کروڑ، 5 ارب، کتنا ہوگا اس کا پاس؟ ان کا جو گھر ہے پیڈر روڈ پہ ممبئی میں 36 منزلہ مکان، اس کی قیمت 500 ارب روپے آج کی تاریخ میں۔ مگر پنڈت جی بولا ہے کہ اس میں نہیں رہنا ہے، اس میں رہو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ وہ 50 ارب کا مکان چھوڑ کے دوسری جگہ رہتا ہے، وہ لے گیا۔ اب صاحب کیا ہے کیا نہیں اس کے پاس، لیکن اتنا ضرور جان لی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے دین اور ایمان کی قدر کی، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی، قیامت کے دن یہ زندگی میں میرے پاس سونے کا مکان ہے، میں پوری دنیا کا بادشاہ مان لیا جائے، مگر کتنے دن تک دنیا میں رہوں گا؟ 100 سال کے اندر ہی، 100 سال کے اندر 1 سیکنڈ اللہ کے نزدیک۔ اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ایک دن مرنے کے بعد کا۔ اور اس دنیا میں ہم زندہ کب تک رہیں گے؟ 100 سال، 100 سال کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جب چاہے مر جائیں، جو بڑھے 100 سال وہاں کے چلیں، 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک۔ 1 منٹ چاہے میں سونے کے گھر میں رہ جاؤں یا چاندی کی کار پہ چلوں یا ڈیلی بریانی برگر کھاؤں اور پوری دنیا کا بادشاہ میں بن جاؤں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک منٹ، اب مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہی اگر آپ نے میری تقریر سنی ہوگی وہ والی، سب کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اگر آپ نے میڈیا والی تقریر اگر آپ نے سنی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہی ہوگا کہ دنیا میں خربوں پتی آپ تھے، اگر آپ حالت کفر میں مر گئے تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہاں ایک دن نہیں، خربوں سال، بے گنتی سال، وہاں یہ جس کا چمڑا گل جائے گا، دنیا میں چمڑا گل گیا تو کھیل ختم۔
آدمی مر گیا، لیکن وہاں گلنے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس کو فوری اس کے بدن کو تیار کیا جاتا ہے، پھر جلا، پھر تیار ہوا، پھر جلا، پھر تیار ہوا، اسی طرح اربوں سال خربوں سال ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کے سامنے ایک منٹ کی چاندنی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے، وہاں کا سارا انعام اس کے ساتھ خاص ہے جو حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ وہاں کا سارا اللہ رسول کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ ہو، دنیا کے چند سکے کے بدلے میں نبی کی توہین نہ کریں، نماز روزے کی فرضیت کا انکار نہ کریں، اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخانہ جملے نہ بولیں، ہر طرح سے عقیدہ اور ایمان کو سیف رکھو۔ اس حالت میں وہ مر گیا تو دنیا کا 100 سال اگر وہ کشٹ ہی اٹھاتا رہا، کھانے پینے کی قلت میں وہ اس کی زندگی کے دن گزر گئے، لیکن 100 سال 1 سیکنڈ گزر گیا۔ اب جو زندگی کا آغاز ہوگا، جنت کی ساری بہاریں اس میں قربان ہو جائیں گی، اور وہ ایک دن 2 دن نہیں، اب خربوں سال۔ اس لیے غوث اعظم کے سلسلے کا ایک شیخ کہتے ہیں کہ صرف 2 بات میری گرہ باندھ کے رکھ لینا، 50 کتابوں کے پڑھنے سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں باتیں ہی ہیں کہ دماغ میں بٹھا لے کہ جنت سے بڑھ کر آرام کوئی نہیں۔ اگر یہ دماغ میں بیٹھ گیا تو دنیا کا کھانا پینا سونا جاگنا ہیرے جواہرات سونا چاندی سب تمہارے لیے ہیچ ہو جائے گا۔ آج 4 روپے کمانے کے لیے 4 نماز چھوڑنی پڑتی ہے، 10 روپے کمانے کے لیے جماعت چھوڑنی پڑتی ہے، 1 وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ، لیکن 10 روپے کمانے کے لیے نمازیں چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اور جھوٹ بولے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حقیر سی اور ذلیل سی دنیا کمانے کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں۔ شیخ قادری کہتے ہیں کہ اگر پھر بس جائے کہ جنت سے بڑا آرام کچھ نہیں ہے تو دنیاوی آرام حاصل کرنے کے لیے اس جنت کو داؤ پہ نہیں لگاؤ، نظر اس جنت پہ رہے گی، دنیا کا سارا کشٹ تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی سخت میں نماز نہیں چھوڑوا پائے گا، دنیا کا کوئی آرام کی طلب تم سے جھوٹ نہیں بلوا پائے گا، چونکہ ابھی میرے نزدیک دنیا بہت بڑی چیز ہے، یہاں کی عزت، یہاں کی دولت، یہاں کا مکان، یہاں کا پیسہ، یہاں بیٹی کی شادی، یہاں بیٹی کی بارات لے کے جانا، یہاں کی گاڑی، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کا صوفہ گدا، گھر کا سارا سامان، یہاں کے زیورات، یہاں کے برتن، یہاں کا فریج، یہاں کا صوفہ، یہ مجھ کو پیارا ہے، اس لیے صوفہ خریدنا ہے چاہے حج کرے نہ کرے، گھر بنانا ہے چاہے حج میں تاخیر ہو 25 سال کا پرواہ نہیں، ہمیں گاڑی چاہیے چاہے جھوٹ بول کے ہی کیوں نہ ہو مجھے چاہیے۔ یہ ایسا ہے کہ نظر جس کی دنیا پہ ٹک گئی وہ انہی حقیر سکوں پہ مطمئن ہو جائے گا۔ جنت کا ایک ذرہ دھول جسے کہتے ہیں، دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر جنت کی ایک دھول، حضور فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ایک بالش کی جگہ، تھوڑی سی جگہ، جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، سونے چاندی کا پہاڑ ہے، ابرق کوئلہ ہیرے جواہرات کی کان ہیں، دنیا میں 200 سے زائد ممالک کی کرنسیز ہیں، سب ساری چیزیں جنت کی ایک دھول کے برابر ہیں۔ دنیا کی کوئی حسین ترین بیوی جنت کی حور کے پاؤں کی گرد کے برابر نہیں، یعنی وہ جنت کی حور کیسی ہے سورہ رحمان پڑھ لیں سمجھ میں آ جائے گا۔ حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشی، ایسی ہیں انٹچڈ ہیں وہ حوریں جس کو کسی انسان اور جنات نے ٹچ نہیں کیا ہے، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، جس کو کسی انسان اور جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا، وہ انٹچڈ ہو رہے ہیں۔ آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، کأنہن بید مکنون، گویا وہ انڈے ہیں جو آنکھ کی جگہ پہ چھپا کے رکھ دیے گئے۔ اللہ صمد۔
یعنی وہ جنتی ہو رہے ہیں، تھوک دے تو ساتوں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ جنت کی بیویاں اگر وہ زلف لہرا دیں تو سارے لوگ اس نے زلف کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں۔ یہ ساری نعمتوں پہ جس مسلمان کی نظر رہے گی، کوئی چھوکری اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی، دنیا کی کوئی کوٹری اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی۔ اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں اس جنت کو بسا لے دنیا کا سارا آرام پھیکا پڑ جائے گا، کچھ تیری آنکھوں میں نہیں جچے گا، چونکہ آج نوکری میرے نزدیک پیاری ہے، اس لیے ہمارے کچھ بچے ایمان عقیدہ سب بیچ کر وہ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ نوکری کا مل جانا بھگوان کے درشن کے سامان ہے، یعنی وہ لوگ اس طرح نوکری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ بھگوان کا درشن ہو گیا، جس نوکری مل گئی۔ تو وہی آج کل ہمارے بیٹے بھی جو عالموں کے پاس نہیں رہتے، دین نہیں سیکھتے، قرآن حدیث نہیں پڑھتے، جلسہ جلوس میں نہیں جاتے، دین کی بات نہیں سنتے، وہ صرف فزکس کیمسٹری بایولوجی ایسٹرونومی ایسٹرولوجی کرتا رہتا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، داروغہ بننا ہے، پولیس بننا ہے، ماسٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، ٹی ٹی دینا ہے، نیٹ نکالنا ہے، بس اسی ٹی ٹی اور نیٹ نکالنے میں رہ جاتا ہے۔ اس سے پڑھئے کہ قل اللہ احد پڑھ کے سناؤ، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، 50 لاکھ مہینہ کماتا ہے، اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آ رہا ہے، سبحان ربی اعلیٰ نہیں آ رہا، دعا درود تاج یاد یاد، التحیات یاد یاد، درود ابراہیمی یاد یاد، اس ساری دولتوں پہ تھوک دے آدمی، قرآن نہیں آ رہا ہے، اب پیسہ کمانا آ رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ باپ ہے جو اپنے بچوں کو دنیا کا راستہ دکھلایا اور آخرت کا راستہ نہیں دکھلایا۔ اس لیے بچوں کو ایسا علم دیجئے گھٹی میں تاکہ وہ ڈاکٹر انجینئر بنے، بعد میں مصطفیٰ کا غلام پہلے بن جائے۔ ایمان کسی بھی حالت میں لوٹنے نہیں پائے، خربوں میں کھیلنے کے باوجود وہ مومن کامل رہے۔ ایسا نہیں کہ داڑھی اور پگڑی پہننا صرف مولانا کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ داڑھی بھی رکھے، ٹوپی بھی پہنے اور نیک بن کے رہے۔ اگر سنت پہ عمل کیا، داڑھی رہی، ٹوپی رہی، جنت تو وہاں ملے گی، یہاں حکومت کے نزدیک اس کی عزت بھی ہوگی اور اس کی حیبت بھی کافی تعریف ہو جائے گی۔ چونکہ یہاں 90 آدمی داڑھی منڈاتا ہے، 10 آدمی داڑھی رکھ رہا ہے، تو اب وہ 10 آدمی کو لوگ سمجھتا ہے کہ ہاتھی والا کہاں سے آ گیا، یعنی وہ 10 آدمی جو داڑھی رکھتا ہے اس کو ہمارا بچہ دیکھ کے ڈرتا ہے، اس کو یہ داڑھی والا جنگل والا کہاں سے آ گیا، چونکہ 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور 10% داڑھی رکھ رہا ہے، تو اب یہ 10% داڑھی والے کو دیکھ کے لوگ چونکتا ہے، بھاگتا ہے، نہیں داڑھی والے سے شادی کروائے بیٹی کے لیے تو بیٹی چین سے نہیں رہے گی۔ اب وہ ہمارا بچہ بھی سوچ لگا کہ داڑھی والا 40 سال اوپر ہو گئی، کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے، چلو اب داڑھی نہیں رکھنا ہے، رکھیں گے تو پھر شادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ چاہتا بھی ہے کہ سنت پہ عمل کرے، شادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مگر وہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے۔ اب جب یہاں 90-95 لوگ نہیں رکھیں گے، اب ہماری بیٹی کو سلیکشن کرنا ہے، اس کو لائک کریں کہ اس کو لائک کریں، یہ تو چہرے پہ جنگل اچھا نہیں لگ رہا ہے، جیسے میں پلین ہوں ویسے یہ بھی پلین ہے، اس کا وہ سلیکشن کر لیتی ہے۔ اب ہمارے بچے کہتے ہیں میں رکھا داڑھی میں پھنس جاؤں گا، نہیں ہوگا، چونکہ یہاں 90% نہیں رکھتا ہے، 10% رکھتا ہے۔ حکومت بھی کہتی ہے کہ تم داڑھی رکھ کے میرے اسکول میں کیوں آگے، آتنگوادی ہے آتنگوادی ہے تمہارا 90% داڑھی نہیں رکھتا، تم کیوں رکھا آتنگوادی بننے کے لیے؟ چونکہ پاکستان کا سارے لوگ، پاکستان کے کچھ لوگ پکڑاتے ہیں تو لگتا ہے کہ داڑھی والا ٹوپی والا ہے وہ آتنگوادی ہے۔ اب داڑھی والا جو سنتوں کا عامل ہے آتنگوادی ہو گیا، ٹوپی پہننے والا جو شریف جینٹل ہے اب آتنگوادی ہو گیا، چونکہ 95 آدمی ٹوپی نہیں پہنتا ہے اس لیے وہ آتنگوادی ہو گیا، 95% داڑھی منڈا تھے آتنگوادی ہو گیا۔ اب میرا بچہ بولتا ہے کہ مجھ کو بیٹی لڑکی کہاں ملے گی، اس لیے میں نے منڈا لیا۔ یہ پرابلم اسی لیے پیدا ہوا کہ 90% لوگوں نے سنتوں کا قتل کیا، 10% نے سنت پر عمل کرنا چاہا، تو اب لوگوں کے وہ عجوبہ ہو گیا، عجوبہ ہو گیا۔ اب عزت نہیں، میں کہتا ہوں میرے لال میرے دوست، ایمان اتنا پختہ کر لے، یہ سمجھ لے کہ دنیا ملے نہ ملے مجھے سنت پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے والا دنیاوی کامیابی میں پیچھے نہیں رہے گا۔ منموہن سنگھ جیسا آدمی، سکھ کا بچہ، داڑھی اور پگڑی کے ساتھ پردھان منتری بن گیا۔ گیانی جیل جیسا آدمی، گیانی جیل سنگھ جیسا سکھ کا بچہ، پگڑی اور داڑھی کے ساتھ پریزیڈنٹ آف انڈیا بن گیا۔
بوٹا سنگھ جیسا سکھ کا بچہ داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ہندوستان کا گرہ منتری بن گیا، آرمی چیف داڑھی پگڑی کے ساتھ آرمی جل سینا، تھل سینا، وایو سینا کا مشترکہ ادھیکش بن گیا، یعنی جو پردھان منتری اور پریزیڈنٹ سے بھی بڑا منصب ہے، یعنی تینوں سیناؤں کا پرمکھ ہونا۔ یہ اور بات ہے کہ پرمکھ ہے اور آدیش پردھان منتری کا چلتا ہے، لیکن اگر فوج اس کے انڈر میں رہے، اس کی بات مانے، تو وہ جس وقت چاہے گا پردھان منتری کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، کیونکہ پوری طاقت اس کے پاس موجود ہے، پوری طاقت کا وہ تینوں سیناؤں کا مالک ہوتا ہے۔ داڑھی پگڑی کے ساتھ سینا کا ادھیکش بن گیا، اور میرا بچہ چپراسی بننے کے لیے داڑھی منڈا رہا، داروغہ بننے کے لیے داڑھی منڈا رہا، وہاں داڑھی پگڑی کے ساتھ انہوں نے پردھان منتری کی کرسی کو ٹچ کر لیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے 100% داڑھی رکھ کے بتا دیا کہ داڑھی میری شناخت ہے، یہ میری آئیڈینٹیٹی ہے۔ اب سکھ کے ساتھ داڑھی لازم و ملزوم کا کام کر گیا۔ اب آئیس آفیسر بنے، امریکہ کے اسکول میں بھی اب داڑھی والے کو معیوب نہیں، بلکہ آپ صاحب یہ کی مذہبی شناخت ہے، یہ داڑھی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہچان منوا لی، کاش مسلمانوں کا سارا بیٹا اگر نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ لے تو اسکول کالج میں بھی عزت ملے گی اور تمام ملازمتوں میں سپیریورٹی ملے گی، اور پھر اسے کوئی حقیر نہیں سمجھے گا اور کوئی بیٹی دینے میں عار نہیں محسوس کرے گا کہ 100% نوجوان داڑھی والا ہے تو میری بیٹیاں کہاں جائیں گی۔ جس طرح پنجابن اپنے داڑھی والے شوہر کا سلیکشن کرتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بیٹیاں بھی داڑھی والے شوہر کا سلیکشن کرنے لگیں گے۔ یہاں تو چونکہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، اسی لیے وہ عجوبہ بنتا ہے۔ اب 95% میری بیٹیاں وہ نقاب نہیں پہنتی، وہ حجاب نہیں ہوتی، 95% میری بیٹیاں حجاب نہیں پہنتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں کہ لگتا ہے کہ ہندو کی بیٹی ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہے، کہیں میلہ لگتا ہے عرس کا، لگتا ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہے کہ ہندو کی بیٹی ہے۔ اب وہی سج دھج کر بے نقاب بن کے جانا، جوانی کی نمائش، چہرے کی نمائش، سر کے بال کی نمائش، یہ نہیں سوچ رہے کہ میرے نیم برہنہ ہونے سے میرے باپ کی دعا کو رد کر دی جائے گی، چاہے کعبہ میں کیوں نہیں دعا کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں اگر بے پردہ پھر رہی ہیں، ان کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان میں جا رہی ہے، تو ان کے مردوں کی دعا کو اللہ رد فرما دیتا ہے، چاہے وہ کعبہ کا خلاف تھام کے کیوں نہ دعا کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال غذا پیٹ میں ڈالے، اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں جوان ہونے کے بعد پردے میں رہیں، اور یہ دونوں چیز آج نہیں ہے۔ پیسہ چاہیے، چاہے لوٹ کے ہو، کھسوٹ کے ہو، بے ایمانی کر کے ہو، مدرسے کا مال بیچ کے ہو، مسجد کا مال کھا کے ہو، چاہے دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے ہو، جیسی بھی ہو پیسہ چاہیے۔ اس حرام غذا نے میری دعا کو رد کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے چل کے گرد آلود ہو کر، چہرے پہ گرد ہے، بال گرد آلود ہے، نہیں افلاغر دبلا پتلا، یعنی حالت رحم میں کوئی دیکھے تو ترس آ جائے، اب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ دودھ دیکھنے والے کو رحم آ جائے گا اس کی حالت پہ کہ دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، پیشانی اور سر پہ گرد پڑی ہے، اب یہ حالت بے کسی میں دعا کر رہا، دعا قبول ہو ہی جائے گی اس حالت میں جو دعا کر رہا۔ مگر حضور کہتے ہیں انا یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کے بدن کا کپڑا وہ حرام کا ہے، پیٹ کی غذا حرام کی ہے، اس کے پیٹ کا پانی حرام کا ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب، دعا کیسی قبول ہوگی؟ یعنی وہ اس حالت میں رو رو کے خون بہا دے آنکھ سے، پانی کی جگہ خون بہنے لگے تو بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے۔ اور آج یہ چہرے پہ داڑھی عید کے دن نظر آ رہی ہے، ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپیاں، چہرے پہ داڑھیاں، اور وہ قیمتی گاڑیاں، اصحاب وہ قیمتی سویاں، یہ سب ظاہری چمک دمک ہے، ورنہ آپ نچوڑیں تو ایک قطرہ خون نہیں نکلے گا، اس لیے کہ حلال خوروں کی تعداد 1% بھی نہیں ملے گی۔ 99% وہی لوگ ہیں جو کافروں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز کو بیٹھے۔
یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے جو دولت ہم کو دی ہے اس دولت کا مقابلہ وہ 36 ارب بنگلے والا 500 کروڑ کا بنگلہ گفٹ دینے والا وہ جو بائیڈن اور ایمیزون کمپنی کا دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ میرا کیا مقابلہ کر پائے گا؟ رسول پور کا رکشہ چالک جو دن میں سینہ بہا کے 300 روپے کما کے بال بچوں کو پالتا ہے ان کے پاس کون دولت اللہ نے دی ہے؟ اور جو بائیڈن اصحاب امریکہ کا بل کلنٹن وہاں کا سب سے بڑا رئیس آدمی ایمیزون کمپنی کا مالی جو آج دنیا کا سب سے بڑا رئیس ہے وہ اگر یہ کہہ دے کہ میرے گھر میں 1 انچ کا چاندی کا بت ہے اس کو سجدہ کر دے میں تمہیں سونے کی 5 اینٹ دے دوں گا، رسول گنج کا رکشہ چالک وہ یہی جواب دے گا میں تیرے سارے بنگلے اور ساری دولت پہ پیشاب کر دوں گا، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ جو دولت اللہ نے آپ کو دی اس کا مقابلہ کیا کوئی کچھ کر پائے گا؟ اگر آپ نے اس ایمان کے مہتو کو سمجھ لیا کہ اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے وہ ان سارے ارب پتی کو محروم رکھا ہے تو کبھی زبان پہ شکوہ کے لفظ نہیں آئیں گے کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو غریب بنایا ہے، کبھی نہیں یہ بات آئے گی۔ اسی جذبہ تشکر سے آپ جیتے رہیں گے کہ ارب پتی جس سے محروم ہے اللہ نے وہ دولت مجھ کو عطا کر دی، بل گیٹس جس سے محروم ہے اللہ نے وہ دولت مجھ کو عطا کر دی، مکیش کے پاس جو دولت نے اللہ نے وہ دولت مجھ کو عطا کر دی ہے، تو سجدہ نہیں چھوٹے گا، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں چھوٹے گی کوئی نماز آپ سے، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، چونکہ آپ اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے چکر میں بولیں کہ میں آنکھ پہ بھی سجدہ کروں پھر بھی اس نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا، ایک سجدہ نہیں چھوٹے گا، اور اس کے بعد دعا بال بچے مکان دکان کی نہیں کریں گے آپ، یہی دعا کریں گے الہی میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، تو نے اپنے فضل سے مجھ کو ایمان جیسی بڑی دولت دے دی، اگر تو چاہتا مجھے تو بندر اور سور پیدا کر دیتا لیکن تو نے مجھ کو انسان بنایا، اگر تو چاہتا مجھے راجپوت برہمن بنا دیتا لیکن تو نے مجھ کو مسلمان بنایا، اے اللہ جس طرح میرے باپ دادا احسان کر ہی کیا سکتا ہے تجھ پہ، تو نے یک طرفہ فضل کرتے ہوئے مجھے انسان بنایا، انسان میں مسلمان بنایا، تو اب ایک ہی دعا اس کی زبان سے نکلے گی کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، تو مالک کچھ رہے نہ رہے وہ ایمان سلامت رہے، اور ایک فضل اور کر دینا، یہاں جس طرح کروڑوں میں چن کر تو نے مجھے مومن بنایا ہے اسی طرح فضل کرتے ہوئے مجھے حالت ایمان میں موت دے کر مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت میں جگہ دے دینا۔ یعنی جب آدمی مکان کلیر ہو رہا ہے، دکان کلیر ہو رہا ہے، بچے کلیر ہو رہا ہے، داماد کلیر ہو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے اس کی نظر آخرت پہ نہیں، اس کی نظر اس نعمت پہ نہیں جو نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ آیا ہے کتاب میں جس کو اللہ نے حدیث قرآن کا علم لیا یعنی عالم بنا حافظ بنا، اگر وہ یہ سمجھ لیا کہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ دولت ملی ہے تو اس شخص نے علم دین کا اپمان کیا، اس نے علم دین کی توہین کر لی، ورنہ حافظ قرآن ہونا 1000 بیگہ زمین کا جوتنے والا ایک طرف، ایک حافظ قرآن ایک طرف، چونکہ زمین دنیا ہے، قرآن کا تعلق آخرت کے انعامات سے ہے، وہ انعام جو اللہ نے سینے میں دیا ہے۔ اب اگر وہ حافظ قرآن یہ جان لیا کیا انجینئر ہے، کیا ڈاکٹر ہے، کیا مکان بنایا ہے، کیا فارچونر خریدا ہے، اگر ایسا کہہ دیا اور حضرت سے دیکھ لیا کیا حافظ بن کے کچھ نہیں کی، رمضان میں 50,000 ملا، 5,000 ٹکا ہر مہینے امامت مل رہا ہے، اس کا کیا ویلو ہے، 5,000 کہاں 50 میں لاکھ مہینہ، کہاں 5,000 مہینہ، کیا زندگی اس کی گزر رہی ہے ٹھاٹ پاٹ سے، اگر یہ حسرت سے اس کو دیکھ لیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے علم دین کی توہین کر دی، اس لئے کہ جس کو قرآن حدیث کا علم ملا سمجھ لیں کہ سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی، اور اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا،
یعنی جسے حکمت کی، علم دین کی نعمت مل گئی، سمجھ لو کہ بہت بڑی بھلائی اس کو مل گئی۔ اب کہیں نہیں قرآن میں آیا ہے جس کو دولت مل گئی 100 بیگھہ زمین یا کروڑوں روپیہ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، نہیں، یہ آیا ہے جس کو دین کی سمجھ مل گئی، حکمت مل گئی، اللہ نے سمجھو بہت بڑا فضل اس پہ کیا، بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ تو جس نے ایمان پانے کے بعد کافروں کی دولت کو للچائی نگاہ سے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کیا، ممکن ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، مرنے سے پہلے یا تو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے یا مجوسی ہو جائے۔ اس لیے اتنی بڑی دولت، کیا آپ نے کہیں اسٹڈی کیا ہے کہ اسلام، کرسچینٹی، جوز، جینزم، آپ نے اس مذاہب کا مطالعہ کیا کہ اسلام صحیح ہے کہ جین دھرم صحیح ہے کہ کرسچینٹی صحیح ہے؟ نہیں، وہ تو باپ مسلمان تھا اسی لیے آپ مسلمان ہیں، باپ مسلمان تھا اسی لیے آپ مسلمان ہیں۔ ایک بھی آدمی بتا دے کہ ہم نے صاحب 4 مذاہب کا مطالعہ کیا، ہم نے گہرائی میں ڈوب کے کون سچ ہے، کون غلط ہے، کون رائٹ ہے، کون رانگ ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے، تب مجھ کو لگا کہ اسلام حق ہے، تب میں نے اسلام قبول کیا ہے؟ نہیں، کروڑوں میں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اسی لیے مسلمان ہے کہ اس کا باپ مسلمان تھا۔ انہوں نے محنت نہیں کی، 10 جگہوں پہ جا کے مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے پنڈتوں اور پوپ سے بحث نہیں کی، انہوں نے عالم کے پاس آ کے 10 دن اس کو نہیں سمجھا، اسی لیے مسلمان ہے کہ باپ مسلمان تھا۔ اگر وہ کرسچن گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا تو کرسچن ہوتا، راجپوت گھر میں پیدا ہوتا راجپوت ہوتا۔ اس نعمت پہ آپ غور کریں کہ اللہ چاہتا تو مجھے راجپوت گھر میں بنا دیتا، لیکن احسان کہ اللہ نے مجھ کو مومن گھر میں پیدا کیا، تو اس کی بڑی نعمت کے 500 کھرب روپے کا مکان دے کر کے اتنا بڑا احسان رب نہیں کرتا جتنا بڑا احسان ایمان دے کے کیا ہے۔ کتنی بڑی دولتیں مل گئی ہیں۔ اے بابا، اے بابا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ 1 منٹ، 1-2 منٹ، جاؤ، آپ جائیے، آپ بیٹھیے مت۔ زندگی میں پہلی بار جلسہ ہو رہا ہے، دعا تک شریک رہیے، بھاگیے مت۔ ابھی تو جو تمہید میری لمبی ہوتی جا رہی، لگتا ہے کہ اب 3 گھنٹے میں میری تقریر ختم نہیں ہوگی، ایسا لگ رہا ہے۔ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو تمہید ہو رہی ہے، ابھی تقریر شروع ہوگی، سنیے گا غور سے۔ اور کوئی جائیے آئیے مت، اٹھیے مت، چپ چاپ بیٹھ کے رہیے، غور سے سنیے۔ میں بالکل ایک زمین سے لگتی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑی باتیں تو بہت لوگ، بڑے لوگ کرتے ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ اور بالکل لگتی ہوئی بات، جو بات چیخ چنگھاڑ کے بھی لوگ کہتے ہیں، مگر میں نارملی کہتا ہوں تاکہ آپ اس کو جان جائیں کہ حقیقت میں سچائی کیا چیز ہے، مجھ کو کیا دولت اللہ نے مجھ کو عطا کر دی۔ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، پسینہ سے پورا کپڑا بھیگ جائے گا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، کیا ملے گا آپ کو؟ میں میری بہادری کا اعلان مولانا صاحب بہت چلاتے ہیں، بہت چیختے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بات ہو جو دل میں اتر جائے اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ بور نہیں ہو رہے نا؟ نہیں بور ہے تو ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے گا، نیند آنے لگے گی، ایسے ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ علامہ مفتی شہریار رضا خان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بس اسی طرح مسکراتے رہیے اور کچھ نہ کچھ بولتے رہیے گا تو نیند نہیں آئے گی۔ آج جاگنے کی رات ہے، تقدیر سنوارنے کی رات ہے۔ جس دن اس جلسے کی لذت آپ کو مل گئی تو آپ 1 لاکھ کے مجمع کو بھول جائیں گے جہاں پردھان منتری آتا ہے۔ آپ بولیں گے یہاں رونق نہیں ہے، رونق تو فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیے، عالموں کے ساتھ رہ کے تو دیکھیے، اور دین کی گفتگو سن کے تو دیکھیے، ایسا لگے گا کہ جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں پڑھا تھا وہ سب بیکار تھا، اصل ساری روحانیت تو یہاں ہے۔ ابھی لذت چونکہ ملی نہیں میرے بیٹوں کو، اسی لیے اس کے نزدیک جغرافی، ہسٹری، فزکس، کیمسٹری بہت بڑی چیز ہے۔ اب جس دن وہ دین کی لذت مل جائے گی اس دن وہ بولے گا دنیا کمانے کے لیے فزکس پڑھتا ہوں اور روحانیت جگمگانے کے لیے ان عالموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اس دن یہ فکر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے روحانیت بہت بڑی چیز ہے، وہ فقیروں کے ساتھ ملتا ہے، وہ مالداروں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ملتا ہے، وہ رات بھر سونے میں نہیں ملتا ہے۔
وہ دولت یہاں ملے گی عالموں کے ساتھ بیٹھنے میں، دینداروں کا چہرہ دیکھنے میں، جہاں 40 مومن رہتے ہیں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس اللہ کے ولی کے ساتھ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون اس میں ولی تھا، اور جہاں 40 مولانا رہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی علاقے کا قطب ہوتا ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں کہ کون قطب ہے، ولی کوئی پتہ نہیں چلے گا میں ولی ہوں، اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں ولی ہوں، دنیا میں نہیں پتہ چلتا ہے۔ وہ باندہ ضلع میں ایک بابا نظامی رہتے تھے، ایک رستم اسی گاؤں میں رہتا تھا، نوجوان لڑکا تھا، وہ بابا کو جانتا تھا کہ یہ پہنچا ہوا فقیر ہے، لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، گالی دیتے تھے، مگر وہ رستم جانتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک دن آیا کہا بابا چاہے گاؤں والا آپ کو کچھ بھی سمجھے مگر میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو ایک بار آپ کہہ دیجئے مجھ کو کہ رستم تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کہا میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا ولی جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ رستم تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ کہا ارے پگلا میں کہہ دوں گا کہ اللہ کا ولی ہے تو ولی ہو جائے گا؟ ہاں ہاں مجھے یقین ہے آپ بولیں گے تو ہو جائے گا۔ اب کہہ دیے گا جاؤ، جب تم کہتا ہے بولنے کے لیے تم بولتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جاؤ رستم تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ جس کے گاؤں میں یہ واقعہ ہوا اسی علاقے کا ایک مولانا حافظ عبدالرؤف تھے، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ بہت مشہور ہے ہمارے علاقے میں، یہ کیا بابا نظامی بولا کہ جاؤ تو اللہ کے ولی، اتنا بڑا بابا نظامی اللہ کے ولی تھے، سمپل سادہ کسان، ہل چلانا اور گیہوں اپجانا، کھانا پینا، پھوس کے گھر میں رہنا۔ آج کل تو پیر صاحب جو پھوس کے گھر میں رہے کوئی مرید نہیں ہوگا اس سے، جو پیر ایئر کنڈیشن میں چلتا ہو، ایئر کنڈیشن گھر میں رہتا ہو، بالکل چمکیلا بھڑکیلا لباس پہنتا ہو، پگڑی چمکے، کپڑا چمکے، جبہ چمکے اور لباس جوتا چمکے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہے کام کا پیر ہے، جیسا مرید ویسا پیر ہے۔ یعنی وہاں بڑی اچھی بات بولے بازار چمکے، کپڑا چمکے تو بازار چمکے، کیا مطلب چمکیلا پیر؟ آپ صاحب پیر صاحب سگریٹ اڑا رہے ہیں، آپ پڑیا رجنی گندھا کھا رہے ہیں، پڑیا 100 پڑیا کھا رہے ہیں، لوگ کہتا ہے ہمارا پیر اتنا بڑا ہے کہ 100 پڑیا ڈیلی کھا لیتا ہے، یعنی مرید اس کی پڑیا کو بطور کرامت بیان کرتا ہے۔ بتائیے پڑیا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جبکہ غیر ضروری سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب بھی دیکھا پیر کو پڑیا کھاتے ہوئے دیکھا، سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، اور ایک پیر وہ تھا 2 سال پہلے، جب بھی دیکھا اللہ کا ذکر کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا فتویٰ کا جواب دیتے دیکھا، جب بھی دیکھا درس بخاری کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا تہجد پڑھتا نفل پڑھتا دیکھا، جب بھی دیکھا اللہ اللہ کرتا دیکھا۔ گھر میں رہیں ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فیضان اہل بیت شریف، اصلاح معاشرہ، خواجہ غریب نواز کانفرنس، نوجوانان کمیٹی، اراکین رسول گنج۔ پیر وہ ہو جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھے 1 گھنٹہ تو لگے کہ مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ پیر تھا وہ جب بھی دیکھا ذکر کرتا دیکھا، کتاب لکھتا دیکھا، کتاب پڑھاتا دیکھا، نفل پڑھتا دیکھا۔ وہ کون تھا؟ وہی تھا جسے دنیا نائب غوث اعظم علامہ اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ گٹکا کھور چلا ہے اعلیٰ حضرت کو گالی دینے کے لیے، لاؤ گٹکا کھاؤ تو 100 پڑیا گٹکا کھاتا ہے ہمارا پیر صاحب۔ پیر وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جو ہر وقت دین کی خدمت میں لگا رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک سفر تھا بریلی سے جبل پور کا، راستے میں ٹرین پہ آپ آرام کر رہے تھے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو 2-2.5 گھنٹے سونے کے بعد سارا وقت دین کی خدمت میں رہتا ہے۔ مجدد کتابیں لکھتا ہے، مسائل کا جواب دیتا ہے، غور و فکر میں رہتا ہے، کہاں کہاں سے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، سولوشن کیسے اس کا ہوگا، وہ ہوتا ہے اصل مجدد۔ تو جو آپ کے ساتھ خادم تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو اعلیٰ حضرت سوئے ہوئے ہیں ٹرین پر، ابھی مجدد کی کون سی خدمت دین کی ہو رہی ہے؟ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا ہے، ابھی تو آپ آرام کر رہے ہیں، تو اس وقت دین کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ دماغ میں سمجھنے کے ایک بات آگئی دماغ میں۔ جیسے سفر ختم ہوا، جبل پور گئے، اترے، وہاں جانے کے قیامگاہ پہ گئے، اعلیٰ حضرت نے انہی کو بلایا کہ آپ آئیے اور قلم اور کاغذ لیجئے۔ ابھی ٹرین پر آتے ہوئے 300 اشعار دماغ میں آ گئے ہیں، اس کو ترتیب دے دیجئے۔ اللہ سمجھ 300 اشعار
دماغ میں سیٹ ہو گئے ہیں سرکار کی نعت کی، اس کو کتابی شکل دے دی، تحریری شکل۔ انہوں نے کہا کہ جب میں لکھنا شروع کیا، حضرت لکھانا شروع کیا، میں اندر ہی اندر شرم سے پانی ہو گیا، اور میں سمجھنے لگا واقعی یہ مجدد نہیں، مجدد اعظم ہے جن کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ پیر وہ ہو جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور آج صاحب 10 انگلی میں 10 انگوٹھی پہننا، عورتوں کی طرح بال رکھنا اور پوڑیا کھا کے جھومتے رہنا، جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا دلال پیر ہے ویسا دلال اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ دونوں مل کر کے بمبئی کا مجذوب ہوا، وہ چرسی بھنگی، لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، یہ قطب ہے۔ مجذوب قطب ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت پر عمل نہیں کرے۔ عالم بعمل ولی کامل ہے۔ بابا نظامی دیہات پر رہتے تھے، موٹا چھوٹا کپڑا پہنتے تھے، پھوس کے گھر میں رہتے تھے اور ہل جوتے تھے۔ جس نے دیکھا ان کو، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے بابا نظامی کو دیکھا کہ ایک بار جب وہ ہل چلانے گئے تو ہل کھیت میں، تو وہ آل پہ مصلح بچھا کے، تاج بھائی آل پہ مصلح بچھا کے وہ بیل سے کہتے تھے کہ اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنے مالک کا کام کرو، میں اپنے مالک کا کام کر رہا ہوں۔ مصلح بچھایا، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی کھیت میں، اور ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر بیل سارے کھیت کو جوت دیا ہوتا ہے۔ یہاں میری بات آج میرا بیٹا نہیں مان رہا، میری بیوی نہیں مان رہی، میرے پڑوسی نہیں مان رہے، وہاں کون بابا دیہاتی تھا جن کی بات بیل مان رہا ہے؟ من کان للہ کان اللہ اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بابا نظامی سے رستم نے کہا کہ بابا آپ کہیے کہ تو اللہ کا ولی ہے، کہہ دیا، بلا جاؤ میں نے کہہ دیا تو اللہ کا ولی، جاؤ ولی ہو جائے گا تو، میں نے کہہ دیا تم کو۔ رستم نمازی تو تھا ہی، کم پڑھا لکھا جوان تھا گاؤں کا، اور چونکہ بابا نظامی نے کہہ دیا تو اللہ کا ولی ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ ولی بنا؟ جب بابا نظامی سے پہلے ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا، ان کا رستم نوجوان کا بیمار پڑا، اب سامنے موت آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ بابا کو خبر کر دو کہ رستم اب دنیا سے جانے والا ہے، ایک جھلک دیکھ لیں، میں دیکھ لوں بابا کو۔ بابا سے رستم حالت نظام ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، چلیے۔ بابا نظامی اپنے حجرے سے در کا نفل پڑھ کے نکلے، اور رستم اپنے گھر میں ہے، ان کے رشتہ دار آمنے سامنے گھر کے اندر ہے۔ یہ کیا کہتا ہے رستم؟ بابا گھر سے چل چکے ہیں، فلاں کے دروازے پر ہے، سبحان اللہ، بابا گھر سے چل چکے ہیں، فلاں کے دروازے پر ہے۔ اور جب ان کے دروازے پہ آ گئے تو کہا کہ راستہ دے دو، بابا دروازے پہ آ چکے ہیں۔ اور جب گیٹ کے قریب پہنچے کہا راستہ دو، سامنے ہٹو، بابا آ چکے ہیں۔ اتنا بولا دیکھا سامنے بابا نظامی موجود ہے، سامنے بابا کھڑے تھے۔ بابا نے کہا رستم تم کامیاب ہے، کامیاب مسافر ہے تم، جاؤ تمہارے لیے رکاوٹ نہیں، تو کامیاب مسافر ہے۔ چہرے پہ نظر پڑی، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، انتقال کر گیا۔ بابا ادھر گئے، رستم کی روح نکل گئی، لیکن یہ پتہ کب چلا کہ وہ ولی ہو گیا رستم؟ یہ مرتے وقت پتہ چل گیا کہ بابا نظامی گھر سے آ رہے ہیں، اور یہ اپنے بستر مرگ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے اور کہاں پہنچ رہے ہیں، یعنی نگاہوں سے غیب کا پردہ ہٹ گیا اور وہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یہی تو کرامت ہے، یعنی بابا نظامی نے جو کہا کہ رستم تو ولی ہے، اس کی ولایت کا علم اس کے مرتے وقت چل گیا کہ اللہ کا ولی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے بیچ مل کے بیٹھنا چاہیے، عالموں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ نہ جانے وہ بظاہر میرا بیٹا بھتیجا ہے، مولوی ہے 5000 کمانے والا، ممکن ہے کہ وہ علاقے کا قطب ہو، علاقے کا ولی ہو، اگر اس کے پاس بیٹھ گیا تو ممکن ہے کہ نیتا کے پاس بیٹھے تو جھوٹ اثر کر جائے، لیکن ان فقیروں کے پاس بیٹھے تو ولایت کی خوشبو مل جائے، اور سیدھے ان کے صدقے میں بخشش اور نجات کا پروانہ مل جائے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بتانا بنے کا بخشت کریم۔ میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف یعنی قیامت کے دن اللہ بروں کا بھلا نیکوں کے صدقے میں کر دے گا۔
نیکوں کے صدقے میں بروں کا بھلا کرے گا۔ یہ مجلسیں اتحاد کی تعلیم دیتی ہیں، یہ مجلسیں نیکوں کی صحبتیں عطا کرتی ہیں، یہ مجلسیں ڈاؤٹس اور کنفیوژن دور کرتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ ایک بہانہ ہے سورہ بقرہ، ایک نام ہے سورہ بقرہ کا، مگر گائے کے تعلق سے صرف ایک پیراگراف ہے، ایک رکوع ہے، باقی اس میں کئی ہزار اوامر ہیں، کئی ہزار نواہی ہیں، بے شمار سینکڑوں حکایات واقعات ہیں۔ وہ نام ہے بقرہ کا، مگر 5,000 اوامر اور نواہی کا ذکر اس میں ہے۔ اسی طرح ٹاپک ہے عرس خرید نواز، ٹاپک رہتا ہے شب معراج، ٹاپک رہتا ہے 11ویں کی تقریب کا، عنوان رہتا ہے عرس اعلیٰ حضرت کا، لیکن گفتگو کمپلیٹ اسلام کی ہوتی ہے تاکہ قریب نواز کے بہانے اسلام اسٹرونگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ جب میں یہاں سے جاؤں تو مومن بن کے جاؤں، تاکہ اسکول کالج کی کروڑ تعلیم سے ایک سکہ ملا تھا اور یہ بزرگوں کی صحبتوں سے تو وافر بالتاق علم کا مجھے عطا ہو گیا۔ یعنی یہ وہ دولتیں ہیں جو فقیروں اور عالموں کی صحبت میں ملتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو مکمل کر دوں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس نعمت پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہم نے اسٹڈی نہیں کی، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے کسی کے پاس جا کے ڈیبیٹ اور بحث نہیں کیا سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، بلکہ ہم اسی لیے مومن ہیں کہ مومن گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ چاہتا مجھے کافر بنا دیتا، لیکن رب کا احسان ہے مجھے مومن بنایا۔ اور سنیے ایک بات کہتا ہوں، ہم لوگ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے فالو پر ہیں، یعنی ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا یکتا ذات ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی تعظیم فرض ہے، ان کی توہین کفر ہے۔ جس شہر میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، ہر اعتبار سے نبی لاجواب ہے۔ یہاں تک کہ آقا دو جہاں جس زمین میں آرام کر رہے ہیں، جو مٹی آپ کے جسم اقدس سے لگی ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ نبی نور ہیں، مگر چونکہ ہمارے درمیان آئے ہیں اس لیے بشر کی شکل میں آئے ہیں، تاکہ مجھے جینے کا سلیقہ مل جائے، تاکہ مجھے سرکار کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے اور حضور کو دیکھ کر میں کمپلیٹ مومن بن جاؤں۔ اس لیے آقا کی زندگی میرے لیے ماڈل ہے سرکار، ورنہ ان کی سچائی کیا ہے جب صدیق اکبر نہیں جان سکے تو ہم جیسے لوگ کیا جان پائیں گے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ پیغمبر اعظم کے ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، ہر چیپٹر سے پتہ چلے گا نبی لاجواب ہیں، نبی کا جسم لاجواب، نبی کی نورانیت لاجواب، نبی کا سفر معراج لاجواب۔ ہمارا سفر دنیا میں ہوتا ہے اور مصطفیٰ نور ہے، ان کا سفر نوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سفر دلی تک کا 36 گھنٹے میں، ہوائی جہاز سے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ دنیاوی سواری جہاں خربوں سال میں نہ پہنچ سکے، وہ سفر معراج مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا ہے۔ نور ہے، نوری سواری، نوری دنیا، نوری سوار۔ اسی لیے تو فلسفہ معراج ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں کوئی نبی نہیں گیا، نہ کوئی ملک مقرب گیا، نہ جبرائیل امین جہاں جانے میں اسمرتھ ہو گئے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت روانہ ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں مصطفیٰ، اور یہ سفر معراج مصطفیٰ کی عظمت پہ شاندار دلیل ہے کہ دماغ میں آئے نہ آئے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سمجھنے سے عقل عاجز ہو جائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ نے محبتوں سے نوازا، اللہ نے اپنے محبوب کو عزت سے نوازا۔ سرکار دو جہاں نے دین کی راہوں میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کوئی اس سے پہلے کیا نہ بعد میں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اوذیت فی سبیلی ھذا، اس راستے میں جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے اتنی تکلیف مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ سرکار دو جہاں اس شہر میں تکلیف دیے گئے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، 3 سال تک آپ کے خاندان سمیت آپ کا بائیکاٹ کر دیا وہاں کے لوگوں نے۔ ہم پیدا ہوئے پورنیہ میں، اورنگ آباد آئے ہیں، یہاں کے مولانا مجھ کو دھمکی دیں کہ خبردار مار دیں گے، ٹھیک سے رہنا، تو میں ڈر جاتا ہوں چونکہ میں رہنے والا پورنیہ کا ہوں۔ اب پھر میں یہ بول کے چلا جاتا ہوں آنا میرا پورنیہ، میں بتا دوں گا تم کو۔ یعنی ہر آدمی اپنے اپنے دیار میں سیف محسوس کرتا ہے، لیکن پیغمبر اعظم پیدا ہوئے مکہ میں،
اسی مکے میں رہنے کے لیے حضور کو دوسروں کی پناہ لینی پڑی، یہاں تک کہ 3 سال تک لوگوں نے ابو طالب کی گھاٹی میں آپ کو قید کر دیا۔ بچے درخت کے پتوں کو کھانے لگے، چمڑے گلا گلا کے کھانے لگے۔ رحمتی دو عالم وہاں موجود ہے۔ سوشل بائیکاٹ مکے کے سارے لوگوں نے کر دیا، کس کے بدلے میں کہ ہمارے خود کو برا مت کہیے، آپ اس مذہب کی تبلیغ مت کیجیے، آپ ورنہ آج جو بھی آپ کے قریب جائے گا ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے۔ چٹائی میں باندھ کر دھواں دینا شروع کیا، کوئی محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھے۔ یعنی اسلام بڑھتا گیا، تکلیفیں بڑھتی چلی گئی، شدت کافروں کی دشمنی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سال جس سال بظاہر سہارا ایک ابو طالب آپ کے چچا کا تھا اور ایک آپ کی جانثار وفادار بیوی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کا وصال اسی سال ہو گیا، اس لیے پیغمبر اعظم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال، the year of sorrow, the year of miserable condition, the year of troubles، یعنی حزن کا سال، غم کا سال، اس کا نام ہی رکھ دیا۔ بظاہر سہارا ایک ابو طالب آپ کے چچا کا تھا، ایک بار وہ سہارا بھی ساتھ چھوٹنے لگا، ابو طالب نے بھیگی پلکوں سے کہا کہ بیٹا اس داڑھی کا لاز رکھنا، کچھ دن کے لیے اسلام کی تبلیغ کو بند کر دو۔ اور یہ لوگ آئے تھے مکے کے بڑے بڑے لوگ، سبوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی وجہ سے احترام کر رہے ہیں، ورنہ آپ بیچ سے ہٹ جائیں پھر میں دیکھ لیتا ہوں محمد ابن عبداللہ کو۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ منع کر دیجئے اپنے بھتیجے کو کوئی اسلام کی تبلیغ نہ کرے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، اور کہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے اسلام کی تبلیغ کے بدلے وہ ایسا نہ کرے، اگر وہ سرداری چاہتا ہے تو میں مکے کا سردار بنا لیتا ہوں، اگر وہ سردار بننا چاہتا ہے میں سردار مان لیتا ہوں، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی چاہیے میں اپنی حسین ترین بیٹی ان کے نکاح میں دے دیتا ہوں، اگر وہ مال چاہیے میں سونے چاندی کا ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیتا ہوں، وہ اپنا کام نہ کرے۔ حضور نے جب اپنے چچا کی زبانی یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے، رحمت دو عالم مالک و مختار دو جہاں کے آنکھ میں آنسو کے قطرے آ گئے۔ حضور نور تھے لیکن چونکہ بشر بن کے آئے تھے، اب اسلام قیامت تک رہنا تھا، صرف ایسے اشارہ کر دیا سورج پلٹ آیا، اشارہ کر دیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا درخت آ کے سجدہ کیا، اسی سے اگر اسلام کا کام ہو گیا ہوتا تو اسلام اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا جب سرکار دو جہاں ظاہری طور پر پردہ فرما کے قبر انور میں چلے جاتے۔ آج کوئی مصیبت نہیں اٹھاتا، گردن نہیں کٹاتا، اسلام کے لیے وطن سے بے وطن نہیں ہوتا، کہتا وہ تو میرے سردار تھے، اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کا درخت نے سجدہ کیا، تو سرکار تھے تو اسلام چل رہا تھا، اب ہم کیسے کیا اسلام کی تبلیغ کریں؟ میرے پاس تو وہ طاقت ہے نہیں کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے سورج کو میں بلا لوں آج میں اس کو تڑپا دوں۔ حضور نے معجزہ دکھلایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ نبی ہے، جادوگر نہیں ہے، ورنہ کسی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے اور قیامت تک اسٹیبل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان پہلوؤں پہ عمل کر کے حضور نے بتایا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اسی کو مائگریشن کہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے کبھی غار ثور میں 3 دن تک چھپ کے رہنا پڑتا ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اپنا وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے، کبھی میدان جنگ میں دانت شہید کروانا پڑتا ہے، کبھی پتھروں کی بارش اٹھانی پڑتی ہے، کبھی قحط کی تکلیف سہنی پڑتی ہے، کبھی نگاہوں کے سامنے بال بچے کی لاش کو اٹھانا پڑتا ہے، کبھی کھانے کی تکلیف، کبھی پہننے کی تکلیف، کبھی دشمنوں کا خوف، کبھی رات کا سناٹا، کبھی تنہائی، کبھی میدان جنگ میں بہادری کا جوہر دکھانا پڑتا ہے، دشمنوں کو مارنا پڑے گا۔ حضور نے 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں درخت کے پتے کھا کے گزارا تاکہ قیامت تک اسلام رہے گا۔ اب میرا غلام ممکن ہے کہ کبھی اس کو جیل میں ڈالا جائے اسلام کے بدلے میں، کبھی ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کی دھمکی کوئی دے کہ تم اسلام چھوڑ ورنہ ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دوں گا، وہاں قیدی کی طرح رہے گا، لباس نہ ملے گا، کھانا نہ ملے گا، اسلام چھوڑ دے ساری سہولتیں ملیں گی، اسلام کے بدلے میں اگر اسلام لانا چاہتا ہے تو جیل ملے گا، کیمپ ملے گا، تکلیف ملے گی، وہاں ایمان کیسے بچے گا، اسلام کیسے بچے گا؟ تو حضور نے 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں تکلیف اٹھا کے ایک ماڈل دے دیا کہ قیامت تک میرے غلاموں کو ایمان کے بدلے میں جب بھی کوئی تکلیف ہوگی وہ میری تکلیف کو دیکھ لے، تکلیف میں ایمان بچانے کا حوصلہ مل جائے گا، تکلیف میں ایمان بچانے کا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے، نعرہ
عظمت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، آن مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کروڑوں درود لاکھوں سلام اس ذات مقدس پہ جس نے ہمیں سلیقہ حیات سکھانے کے لیے خود مصیبت اٹھائی، خود تکلیفوں کی وادی سے آپ گزر کر مجھ کو اسٹیبل کرنے، مجھ کو مضبوط کرنے کا حوصلہ دیا۔ آج ہم بولتے ہیں کہ میں گردنیں کٹا دوں گا مگر اسلام نہیں دوں گا، آج میں گردن کٹا دوں گا مسجد کی حفاظت کی خاطر۔ یہ جان جو سستی ہو گئی ہے، یہ خون جو ارزاں ہو گیا ہے، آج میں شہادت حاصل کرنے کے لیے جو اتاولا اور بے چین رہتا ہوں، جان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، مگر میں جان دے دوں گا مسجد کی خاطر، میں جان دے دوں گا اسلام کی خاطر، میں جان دے دوں گا اپنے والدین کی عزت کی خاطر۔ یہ جان دینے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ یہ مصیبت سہ کے اسلام بچانے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ جب سرکار کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو لگے گا زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے حوصلہ عطا کرتا ہے کہ اسلام کی خاطر اگر وطن ترک کرنے کی باری آئے تو گریز مت کرنا، جہاں مومن بنا رہنا مشکل ہو جائے اس جگہ کو ترک کر دینا، سمجھ لینا کہ حضور کی سنت ہے۔ سرکار مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، ہمیں بھی ایمان بچانے کے لیے دیہات چھوڑ کے شہر جانا ہوگا، یعنی جہاں ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے بندہ ہجرت کر جائے، ورنہ سرکار دو جہاں کو ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ 3 سال تک گھاٹی میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سرکار کے محبوب، اللہ کے محبوب تھے، ایک اشارہ کر دے سارا کافر مر جاتا، سارے کافر ہراشائی ہو جاتے، سارے کافر مر گئے ہوتے، یہ تو سامنے آتا سب نیچے گر جاتا۔ میدان بدر میں لوگوں نے یہ دیکھا بھی کہ جب صحابہ کرام تلوار اٹھاتے گردن کاٹنے کے لیے کافر کی تو پہلے ہی گردن کٹ گئی ہوتی، بعد میں کہا کہ سرکار میں اٹھاتا تھا کہ میں ماروں، پہلے ہی گردن کٹ جاتی تھی، یہ کیا ماجرا؟ کہا تم سے پہلے جبرائیل اس کی گردن کاٹ دیتے تھے، یعنی کئی ہزار فرشتے اترے تھے میدان بدر میں جو تمہاری تلوار سے پہلے وہ تلوار چلا کے گردنیں اس کی کاٹ دیتے تھے۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا جب حضور مکہ مدینہ سے چل کے میدان بدر میں گئے۔ اگر وہ مدینہ ہی میں رہ گئے ہوتے، مدینہ ہی میں رہیں، یہیں سے جنگ لڑ لیں گے، یہیں سے دعا کر دیں گے کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، مسلمانوں کو شکست سے بچا دے، کافروں کی شوکت توڑ دے، حضور تھے، دعا نکل جاتی، سب ہو جاتا۔ جب چاند پلٹ آیا، ٹکڑا ہو گیا، سورج پلٹ آیا تو پھر کیا ہے؟ سرکار اللہ کے محبوب ہیں تو محبوب کا کیا کہنا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا، نائب پروردگار ہے مصطفیٰ کی ذات، یعنی محبوب پروردگار ہے مصطفیٰ، تو اب پھر وہ کہہ دیتے ہو جاتا، ادھر کہا ادھر ہو گیا۔ مگر جنگ کرنے کے لیے مصطفیٰ مدینہ سے 80 کلومیٹر دور میدان بدر گئے، 80 کلومیٹر دور گئے، وہاں جا کے جو ظاہری تیاری ہوتی ساری تیاریاں کی، کہاں رہنا ہے، کہاں کیمپ کرنا ہے کیا، اور سبوں کو ٹریننگ دی جنگ کیسے کرنی ہے، اگر داہنے میمنہ پہ حملہ ہو تو کیا کرنا ہے، میسرہ پہ حملہ ہو تو کیا کرنا ہے، اگلی صف میں کون رہے گا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا، وہ شہید ہو گیا تو دوسرا جھنڈا، دوسرا کون علم بردار ہوگا، کون جھنڈا سنبھالے گا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار دے دی، نہیں تھی کھجور کی ٹہنی عطا کر دی، یعنی پوری جنگی مشق کرا دی مصطفیٰ نے۔ اور حضور سے پہلی تدبیر آپ نے دی، جیسے ڈی ایم بننا ہے، ایس پی بننا ہے، تو ہمارے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 2 گروپ ہیں، ایک گروپ ہے مولوی کا، مؤذن کا، امام کا۔ مؤذن صاحب بیچارہ اس کو طاقت بدن میں نہیں ہے، وہ صرف کیا کرنا ہے، وہ اذان دینا ہے، بس مسجد میں 24 گھنٹے پڑے رہنا ہے۔ مولوی صاحب ہے، اس کو بیٹھ کے کتاب پڑھانا ہے، مکتب میں، مدرسے میں، جامعہ میں، یہ بخاری شریف ہے، یہ مشکات شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، اس کو پڑھانا ہے، یہ پڑھا رہے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ لیکن تلوار چلانے کی بات آ جائے، یہ بولیں گے وہ کام تو دوسرا گروپ کرے گا، مجاہد لوگ کریں گے، میں کیا کروں؟ میں تو کوئی جنگی مشق نہیں کیا ہوں، میں تو پڑھانا جانتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں تو اذان دینا جانتا ہوں، یعنی اذان دینا جانتا ہوں، تلوار چلانا نہیں جان رہا۔ ہمارے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں کہ میں تلوار چلانا سیکھوں۔ آج کی تاریخ میں تلوار نہیں چلے گی تو کم سے کم تلوار کی جگہ میں گن تو چلانا سیکھنا چاہیے آدمی کو، رائفل چلانا سیکھنا چاہیے، جس کے پاس ہے وہ سیکھے، سکھائے، تیر اندازی چلائے، گھوڑ سواری سیکھے۔ ہم نے وہ گھوڑے کی سواری چھوڑ دی، صحت خراب ہو گئی، گھٹنے کا درد شروع ہو گیا۔ جب پیدا آدمی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہونے والا آدمی پورا بدن ہلتا ہے، گھوڑا ٹرین کی طرح سافٹ نہیں چلتا۔
چلتا ہے, گھوڑا بالکل کود کے چلتا ہے, جب کود کے چلتا ہے تو سارے پارٹس میں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے, یعنی کودنے والا اس کو گٹھیا کے کمر مرض کبھی نہیں ہوگا. ایک آدمی انگلینڈ میں ایک شخص کے پاس گیا, جو یہاں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, ٹخنے میں درد ہے, جوڑ جوڑ میں درد ہے, وہ کہا کہ اس کا علاج ہے, بہت سٹیک علاج, 1 مہینہ نہیں, 1 ہفتہ نہیں, بلکہ 2-3 دن کی دوری پہ ایک گاؤں ہے, وہاں ایک حکیم ہے, وہ حکیم اس بیماری کا سٹیک علاج کرتا ہے. وہاں جانے کے لیے کوئی کار کا راستہ نہیں ہے, گھوڑے پہ چڑھنا ہے, اس گاؤں میں جانا ہے, وہ حکیم ہے, اس سے دوائی لے کے چلا آنا ہے. وہ گھوڑے پہ چڑھا اور 2 دن کا سفر گھوڑے پہ کیا, اور گھوڑا کود کود کے چلتا ہے. 2 دن تک جب یہ سفر کر کے حکیم کے پاس پہنچا, اس کا ٹریس لے کر وہ حکیم بولا, اب یہاں سے پھر لوٹ کے تم انہی کے پاس چلے جاؤ جس نے تم کو میرے پاس بھیجا تھا. جب وہاں سے وہ لوٹ کے گھوڑے سے آیا, کہا یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ کہا نہ جوڑ کا درد ہے, نہ ٹخنے کا درد ہے, نہ گھٹنے کا درد ہے, سارا درد کافور ہے. کہا جاؤ اب تمہارا کام ہو گیا, اس گھوڑے کو چھوڑنا مت, یہ بہت بابرکت سواری ہے. لوگوں نے اس کو چھوڑ کے موٹر کار اور پہیے کی سواری لے لی, نتیجے میں ٹخنا اور گھٹنے کا درد ہے. گھوڑے کی سواری کیا کر, سارا بدن ہلکا پھلکا رہے گا, ایکٹیو اور چست رہے گا. کیوں؟ گھوڑے کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. جو بزرگ کی پسند کی سواری ہے اس سے آسانی سے سفر بھی طے ہوتا ہے, صحت بھی ملتی ہے, ہیلتھ کی دولت بھی ملتی ہے. سرکار دو جہاں کی جو پسند کی سواری ہے, لوگوں نے آج اپنی پسند کی سواری چن لی, نتیجے میں بے پناہ دشواریاں ہیں. امام صاحب بیچارے بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں, نماز پڑھایا بس بیٹھ گئے. اب اس کا کہاں ہیلتھ بنے گا, کہاں صحت بنے گی؟ نماز پڑھایا سو گیا, نماز پڑھایا سو گیا, نماز پڑھایا سو گیا, اس کے علاوہ اور کوئی کام تو ہے نہیں. فجر پڑھایا سو گیا, ظہر پڑھایا سو گیا. اسی لیے جو انا آتینا کل کوثر وہ 55 میں یاد کیا تھا, اسی انا آتینا کل کوثر کو عشاء میں بھی پڑھنا ہے, فجر میں بھی پڑھنا ہے, ظہر میں بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ عشاء فجر میں اور ظہر میں لمبی قرات کرنی ہے, سرکار کی سنت ہے. سورہ قیامہ پڑھنا ہے, سورہ دخان پڑھنی ہے, سورہ ملک پڑھنا ہے, سورہ مرسلات پڑھنی ہے, سورہ قیامہ پڑھنی ہے, سورہ نازعات, سورہ نبا, یہ لمبی لمبی سورت پڑھیں. مگر نہیں, چونکہ وہ کھانا ہے, سو جانا ہے. اور لمبی سورت یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, رٹنا پڑے گا. رٹنے میں رٹنے محنت لگتی ہے, جب وہ رٹے گا تب نہ ایکٹیو ہوگا. وہاں تو رٹنا ہی نہیں, کھانا ہے, سو جانا ہے. وہاں تو کچھ موذن ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں فجر داڑے کے موسم میں وہ ایسے مائک رکھتا ہے بغل میں, اذان کا ٹائم ویسے لیا مائک, آپ اوڑے اندر اذان دے دیتا ہے, وہ اندر سے اذان دے دیتا ہے, اندر سے دے دیتا ہے. اتنی سستی ہے کہ اب وہ کیا باہر جائے, وضو کرے, استنجا کرے, وضو کرے, اب مائک پہ کھڑا ہو کے اذان دے. بہت سخت سردی ہے, لیا اس کو. اور اس کے بعد دیکھا جہاں نمازی نہیں ہے, نمازی کیوں نہیں بناتے ہیں آپ؟ نمازی بنائیں گے تو فتح فساد پیدا ہو جائے گا, امام کے پیچھے لگ جائے گا. رمضان میں نمازی پڑھ جاتے ہیں, سب امام کا جینا تنگ کر دیتا ہے, اسی لیے نمازی ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے. اب ایک دو ابو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کا لوٹا کا پانی باہر پھیلا دیا تھا کہ لوگ آئے دیکھیں امام صاحب نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا ہے, اپنا سو گئے. اس سستی اور کاہلی ہے. ایکٹیو امام وہ ہوتا ہے جو ہر جمعہ کو نیا نیا خطاب کرتا ہے, اور اس کا خطاب سننے کے لیے اذان سے پہلے ہی ان کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں. چلو آج تقریر سننی ہے, دوسرے محلے سے لوگ آتے ہیں, تو نئی نئی بات سنانے کے لیے آدمی کو اسٹڈی کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, کتاب پڑھنا پڑے گا, ور نہیں تو بس وہی ایک غوث پاک کی منقبت سنانی پڑے گی, اور اسی میں ٹائم آدھا گھنٹہ کا ختم ہو جائے گا. ہم سنائیں گے کہ آج غوث اعظم کا مقام کیا ہے, غریب نواز کا مقام کیا ہے, ہم آج بتائیں گے کہ غریب نواز کون تھے, وہ کیا بتایا گا. ایک منقبت پڑھا, وما علیہ البلاغ پڑھا اور نماز پڑھا چلا دیا. اب بتانے کے لیے اس کو تو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اب وہی سورہ ملک, سورہ دخان کہاں سے پڑھے گا, وہی لقد جاءکم رسول من انفسکم مغرب میں بھی ہے, وہی عشاء میں بھی ہے, وہی فجر میں بھی ہے. اب فجر میں دیوبندی لمبی لمبی سورت پڑھتا ہے, اور ہمارا بھائی لقد جاءکم رسول من انفسکم وہ فجر میں پڑھتا ہے, کیونکہ محنت نہیں کرتا ہے. محنت کرنا, امام بنے, امام ہے تو قرات لمبی ہو, مہینے کے بعد ریپیٹیشن ہو, مغرب میں الگ, عشاء میں الگ, فجر میں الگ, ایک ایک مہینے کے بعد ریپیٹ ہو, تب نہ لوگ بولے گا امام ہو تو ایسا.
ہر جمعہ کے دن خطاب ہو، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، تب لوگ علم سیکھنے کے لیے آئے۔ آج لوگ آتے ہیں کب؟ جب جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تب شکایت ہے کہ لوگ تقریر سننے نہیں آتے۔ محنت ضروری ہے۔ اب ایک طرف وہ طبقہ ہے پڑھے لکھوں کا جس کے پاس ایکٹیویٹی نہیں، گن چلانے کی طاقت نہیں، اور ایک طرف میرا وہ گونڈا لچا لفنگا بیٹا ہے، منہ میں گٹکا ہے اور پھٹا ہوا جنس ہے اور ہاتھ میں بالا اور کڑا ہے اور جوکروں کی طرح چاروں طرف سے مونڈا ہوا بال ہے۔ اب وہ صاحب وہ میرا بچہ ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ عالم کا، نہ گھر کا، نہ سماج کا، کہیں کا نہیں، صرف گھمک کا گھومنا رہے، گھومتے رہنا، کہاں لوٹنا ہے، کہاں کھسوٹنا ہے۔ اب جب دنگا پھوٹا وہ بولتا ہے کہ اب ہم گن چلا کے ماریں گے۔ اب اس کو اللہ پر وشواس نہیں ہے، اب وہ گنر ہے۔ تو جو گنر جس کو دل میں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، عالم کی طرح علم نہیں ہے، ہاتھ میں گن چلانے کی طاقت ہے، اور یہاں علم ہے مگر گن چلانے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کی پسند یہ ہے کہ مسجد میں رہے تو زبردست نمازی ہو، اب بازار جائے تو سچا تاجر ہو، میدان جنگ جائے تو بہترین وہ بڑے فائٹر ہو جائے، مجاہد ہو، اور عدالت کی کرسی پہ بیٹھے تو شاندار منصف اور جج ہو جائے، جہاں جائے ہر ڈپارٹ کا لاجواب شخص بن جائے۔ یہ مصطفیٰ نے جو نگاہیں ڈال ڈال کر جو صحابہ کی جماعت کو تیار کیا تھا، یعنی جو جس فیلڈ میں چلا جاتا حالت جنگ میں اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، جج کی کرسی پر اس سے بڑا عادل کوئی نہیں، اور صاحب عالمیت کی چٹائی پر اس سے بڑا نقطہ داں کوئی نہیں، اور پھر سوشل لائف گزارنے کے لیے اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں۔ اسی پوائنٹ کو ڈاکٹر فلپ ہٹی وہ کہتا ہے، after the death of the holy prophet, the sterile earth of Arabia, it seems that it has been converted by magic into the nursery of heroes۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے بعد ایسا لگا کہ عرب کی مٹی بہادروں کی نرسری میں بدل گئی ہے، یعنی جو بھی صحابہ تھا اپنی جگہ سب لاجواب تھا، مجاہد تھا، بڑے فائٹر تھا۔ حضور کی نگاہوں نے ایسا کمال عطا کیا تھا کہ ان کے وصال کے بعد عرب کی زمین بہادروں کی نرسری میں تبدیل ہوتی بھی دکھائی۔ It has been converted by magic into the nursery of heroes، یعنی جو جہاں ہیں بہادر ہیں، ایکٹیو ہیں۔ تو اس ظاہری تدبیر ضروری ہے۔ تدبیر کا مطلب ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے اللہ رب العزت کی پسند کا خیال کرنا ہوگا۔ اللہ کی پسند ہے کہ تو محنت کر، اللہ کی پسند ہے کہ تو زمین پہ حلال روزی کی تلاش میں نکل جا، اللہ کی پسند ہے کہ تو ایکٹیو رہ، جہاد کا جذبہ تیرے بدن میں رہے، بدن میں خون گرم رہے، ظلم مٹانے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے، کفر مٹانے کے لیے۔ اگر میرے گھر میں کوئی چور گھس جائے، میری ماں بہن کی آبرو پہ دست درازی کرے، ہاتھ بڑھائے، تو جو کہے نہیں ہم تو لڑتے جھگڑنے والے آدمی نہیں ہیں، اس سے بڑا بزدل، اس سے بڑا پست ہمت، اس سے بڑا کوڑی کون ہوگا کہ ماں بہن بیٹی پہ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہم کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں۔ اس وقت میں بہادری کا چرچا ہوگا اس کا جو اس زناکار کا ٹینا توڑ دے، جو اس بدکار کی آنکھیں نکال دے۔ تو ٹینا توڑنے کے لیے طاقت چاہیے، آنکھ نکالنے کے لیے ہمت چاہیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ تو ظلم اور ظلم تو دنیا میں ہے، چاہے وہ ظلم زنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ ظلم بدکاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ ظلم اتیاچار کی صورت میں ہو، اس کو دور کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ اسی کا جہاد کا مطلب ڈیفینس کرنا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو لوٹنے کے لیے کوئی میرے سامنے آ جائے، آپ بولے کہ اسلام چھوڑ دے، وہاں تو گردنیں کٹا دینا لازمی ہے، وہاں گردن کاٹ دینا لازمی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان۔ اس کو لوٹنا چاہتا ہے، اس راہ میں شہید ہو جانا، دشمنوں کو کاٹ دینا یا خود کٹ جانا ضروری ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام جنگ اسلام ہے۔ اپنی طرف سے ظلم نہیں کرنا، کوئی ظلم تھوپے تو ظالم کا ٹینا توڑ دینا، اپنی طرف سے پہل نہیں کرنا، اور کوئی ہم پر حملہ کرے تو اپنی طرف سے ڈیفینس کرنا۔ یہی میدان بدر میں ہوا، یہی میدان احد میں ہوا، یہی دوسری جنگوں میں ہوا ہے۔ اپنی طرف سے ظلم نہیں، جب ظلم ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی کے بارے میں کتاب الجہاد بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، سینکڑوں
حدیث ہے مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو رات بھر تہجد پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے، اور وہ مجاہد جو رات میں مجاہدین کے مال کی حفاظت کرتا ہو کہ دشمن کہیں سے اٹیک نہ کر دے، جس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، جو مسجد میں رات بھر اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو، جتنا اجر اس کو ملے گا اس سے زیادہ اجر اس مجاہد کو ملے گا جو آنکھیں کھول کے جا کے سرحد اسلام کے سپاہی کی حفاظت کرتا ہو، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو، گردنیں کٹانے کا جذبہ لے کے جاتا ہو، اگر وہ وہاں سے واپس غازی بن کے گھر آ گیا اور اپنے بستر پہ اس کو موت آ گئی، جو جہاد کی تمنا سینے میں پالتا ہے وہ اپنے بستر پہ کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کے سینے میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ آج وہی ہمارا زیور تھا، وہی ہمارا سرمایہ تھا، وہی ہماری پونجی تھی، آج اس پونجی کے لوٹنے کی وجہ سے یہ ناپاک مجھ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ناپاک مجھے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے آج جگا رہا ہے، یہ مجھے آج جھنجھوڑ رہا ہے، یہ مجھے آج بیدار کر رہا ہے کہ مار دیں گے، کاٹ دیں گے۔ اب یہ ہمیں جگا رہا ہے کہ تم سست ہو گئے، تم مردہ لاش ہو گئے، تمہارے پاس اب صرف مکان دکان بیٹی کی شادی کے علاوہ کوئی کام تیرا نہیں رہ گیا، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا اوڑھنا ہے، سو جانا ہے۔ اب نظر نہیں رہی مسجد کی حفاظت پر، نظر نہیں رہی مذہب اسلام کی وسعت اور تبلیغ پر، نظر نہیں رہی اللہ کی خاطر خون بہانے پر، نظر اس پہ نہیں رہی۔ تو اب اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کے کھا جاؤ۔ جس طرح دسترخوان بچھاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں آئیے کھانا کھائیے مہمان سب، آواز لگاتے ہیں، اسی طرح اخیر زمانے میں ساری قومیں ایک دوسرے کو پکاریں گی آؤ مسلمان کو کھا جاؤ۔ یہودی بولے گا نصرانی آؤ اسے کھا جاؤ، اور مشرک کو بولے گا آؤ اسے کھا جاؤ۔ جو حالات آج بن رہے ہیں یعنی سب دوسرے میٹر میں سب ایک ہو، اسلام دشمنی میں سب ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ آپس میں خوب ٹوٹے ہیں یہود و نصارہ، لیکن اسلام دشمنی کے نام پہ دونوں یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نصارہ اور مشرک میں بے پناہ دشمنی ہے، لیکن اسلام دشمنی کے نام پہ دونوں یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ ساری قومیں ہم کو مٹانے کے لیے متحد ہو جاتی ہیں، آؤ اسے کھا لو، آؤ اسے کھا لو۔ صحابہ نے پوچھا سرکار اس وقت ہم تھوڑے رہیں گے کہ ہم لوگ کھا جائیں گے یہ لوگ؟ حضور نے کہا نہیں، اس وقت تمہاری بڑی تعداد ہوگی، بڑی تعداد میں تم رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے زمانے میں پانی پر بہنے والی گھاس کے برابر ہوگی۔ سیلاب کے زمانے میں جو پانی بہتا ہے اس پانی پر جو گھاس پات پتے بہتے ہیں، بے وزن پتے بہتے چلے جاتے ہیں۔ وزندار چیز نہیں، تم وزندار چیز تو جمی رہتی ہے اور بے وزن گھاس بہتی رہتی ہے، وہی بے وزن گھاس کی طرح تم ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس کوئی وزن نہیں رہے گا، تمہارا دل بزدلی کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں سرکار ایسا کیوں رہے گا؟ فرمایا گیا کہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیا گیا ہوگا۔ پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ ابھی نہیں مرے، بال بچہ چھوٹا ہے، ابھی نہیں مرے، بال بچہ چھوٹا ہے، ابھی نہیں مرے، ابھی گھر مکان گاڑی نہیں خریدے ہیں، نہیں بنایا ہے، یعنی اس کے لیے نہیں مرے، ابھی مریں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، مریں گے تو مکان کا کیا ہوگا، ادھورا سپنا ہے۔ یہ کوئی نہیں بولتا اگر ابھی مر گئے اچانک تو قبر میں میرا کیا ہوگا، حیدان حشر میں میرا کیا ہوگا، پلسرات پہ میرا کیا ہوگا، حالت نظام میں میرا کیا ہوگا، نیکی بدی تولی جائے گی وہاں میزان پہ میرا کیا ہوگا۔ نہ میزان پہ نظر ہے، نہ صراط پہ نظر ہے، نہ خاتمہ بالخیر پہ نظر ہے، نہ قبر کے سوال جواب پہ نظر ہے، نظر ہے بچوں پہ، نظر ہے بیوی پہ، نظر ہے مکان کی تعمیر پہ۔ اس کی سوچ پر ملامت کرنا چاہیے کہ خربوں سال کی زندگی آ رہی ہے، قدم قدم پہ تکلیفوں کا پہاڑ سامنے آنے والا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ الہی تھوڑ مہلت دے دے تاکہ میں سجدہ کر لوں، جو میں نے نیکی اب تک نہیں کی ہے جی بھر کی نیکی کر لوں، نہیں۔ وہ بولتا ہے میری بیوی ابھی جوان ہے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، گھر میرا نامکمل ہے، میری ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں، مرنے والا بال بچوں کی فکر لے کے مر رہا۔ اس قدر سینہ سخت ہو گیا ہے، ابھی سامنے ملک الموت کھڑا ہے، اب وقت حالت نظام میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ
100 تلوار کی ضرب کسی پہ لگائی جائے 100 تلوار کی ضرب کے برابر روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی خطرناک تکلیف، مگر احساس نہیں، دل چونکہ مر چکا ہے، بال بچوں کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے، اسی سختی سے مرنا نہیں چاہتا ہے، اور دنیا کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی حب الدنیا کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہی چیز تیرے اندر پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے کافروں کے دل میں جو تیری ہیبت تھی وہ ہیبت نکل جائے گی، اور یہ کافر تمہیں لقمہ بنا کے کھانا چاہیں گے۔ پتا چلا کہ میرا زیور ہتھیار کیا ہے؟ آخرت کی محبت، جنت کی محبت، موت سے محبت کرنا اور دنیا سے نفرت کرنا۔ جس دن یہ بات پیدا ہو گئی، موت سے محبت، دنیا سے نفرت، اس دن وہ دنیا کا کایا پلٹے گا کہ امریکہ بھی ہمارا ہے، چائنا بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، جاپان بھی ہمارا ہے، ہر طرف ہمارا ہی جلوہ ہوگا۔ یہ بدتمیز لیڈر بولتا ہے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تم مٹ جائے گا، میری بات مانو، مجھ کو ووٹ دو، یہ مجھ کو ڈراتا ہے، اسلام کے مٹنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ خبردار ظالم، تم کیا جانے اسلام کیا ہے؟ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہے، اسلام گھٹنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں ڈر لگتا کسی پنڈت سے، نہیں ڈر لگتا مجھے کسی نتیش اور لالو سے، نہیں ڈر لگتا کسی ظالم حاکم سے۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں، اس سے ڈر لگتا ہے، مسجد ویران ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، مدرسہ ویران ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ مدرسے کی ویرانی میرے گاؤں کو تباہ نہ کر دے، مسجد کی ویرانی آسمان سے آگ نہ برسا دے، نماز کا ترک کرنا کہیں مجھے تباہ و برباد نہ کر دے۔ ہمیں اپنی بدعملی سے ڈرنا چاہیے، نہ کئی کافروں سے۔ یہ کافر آئے چا جائے، وہی دوبارہ بن جائے، دوبارہ حاکم بن جائے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آندھی آتی ہے، چلی جاتی ہے، ہوا تیز ہوتی ہے، موسم نارمل ہو جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے پٹنہ کے سیلاب کے موقع سے کہا تھا، 2 مہینے کے بعد میں نے کہا تھا بہار کی راجدھانی میں ناؤ چلتی تھی، کشتی چلتی تھی۔ اب یہ بتاؤ پٹنہ والے، کہاں ہے وہ کشتی، کہاں ہے وہ ناؤ؟ منتری کے گھر کے سامنے ندی کی طرح پانی بہتا تھا، کہاں ہے وہ پانی؟ آندھی آئی، چلی گئی، سیلاب آیا، چلا گیا، پھر موسم نارمل ہے، پھر فضا نارمل ہے۔ جب آندھی سے سبق حاصل کر، یہ جو وقتی آندھی چلی ہے ظلم کی، NRC کی آندھی، اس کی آندھی، اس کی آندھی، مٹا دیں گے، بھگا دیں گے، ہٹا دیں گے، یہ آندھی ہے، صبر کر لے، یہ آندھی ہے، چلی جائے گی، یہ ہوا ہے، چلی جائے گی، یہ سیلاب ہے، چلا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بولتا ہے کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نعرہ نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، سرزمین رسول گنج، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اسلام مٹنے نہیں آیا، اسلام صلح مٹانے آیا ہے۔ اسلام مٹنے نہیں آیا، اسلام شرک مٹانے آیا ہے۔ چونکہ اسلام کا فالوور آج کمزور ہو گیا ہے، اسلام کا فالوور آج نہتھا ہو گیا ہے، اسلام کا فالوور لڑنے کا جذبہ اس کا ختم ہو گیا ہے، اس لیے آج اسلام تھوڑا کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن جس دن صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے گھر میں 5 دن کا فاقہ ہے مگر قربانی کرنے کا جذبہ ہے، جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس دن پھر کچھ نہیں رہے گا، سارا نقشہ پلٹ جائے گا۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ اپنے محبوب کے رخ روشن کے صدقے میں، اپنے محبوب کے مقدس آرامگاہ کے طفیل میں، اپنے محبوب کی عزت کے صدقے میں جو عزت ہمیں عطا کی ہے اس عزت کا نظارہ آپ کر لیں۔ میری مسجدیں ویران ہیں، میرا مدرسہ اجڑا ہے، میری بیٹیوں کے سر سے نقاب ختم ہے، نوجوانوں کے چہرے سے داڑھی ختم ہے، شادی بیاہ ہندوؤں سے بھی بدتر شادی میرے یہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں شادی تھی کہ 5 آدمی بیٹھا وہی خطبہ نکاح ہو گیا،
اور شادی ہو گئی، پرانا کپڑے میں شادی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ مولا علی کی بیوی، مصطفیٰ کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار کی شادی پرانے کپڑے میں ہو گئی۔ حضور چاہتے تو مکہ مدینہ کے سارے صحابہ کو خبر کر دیتے، آؤ میری بیٹی کی شادی ہے۔ مدینہ کے اصحاب دوڑ کے چلے آتے، چلو میرے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی ہے، میرے سرکار کی بیٹی کی شادی ہے۔ لیکن کوئی بتائے کہ مسجد نبوی میں 100 صحابہ کی بھیڑ لگی، چند لوگ تھے۔ حضور نے خطبہ نکاح پڑھایا اور کہا اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا۔ یہ ہے سمپل شادی۔ ہم نے اس کو کارڈ چھپانا، ڈیکوریشن کرنا، 5 بار مہمان کا آنا جانا، منگنی کرنا، انگوٹھی پہنانا، صاحب ہلدی کرنا، تاک بھرنا، رت جگائی کرنا، پھر 100 گاڑی سے بارات آنا، پھر 100 آئٹم کا کھانا، لڑکی والے کی زمین بچوا دینا، لڑکی والے کو مقروض بنا دینا، کھانے کے نام پہ مقروض، کا سامان کے نام پہ مقروض بنا دینا۔ یہ سارا کام ہندوانہ، سارا کام مشرکانہ، سارا کام کافرانہ، سارا کام کافرانہ، یعنی شادی سے پہلے ہی سارا پیسہ خرچہ کروا دینا مہمان کے آنے جانے کے نام پہ، آنے جانے کے نام پہ۔ لڑکی کا سلیکشن کرنا ہے کہ کرینہ کیٹرینہ ہے کہ نہیں، نوکری ہے کہ نہیں۔ لڑکے کا سلیکشن کرنا ہے سلمان اور اکشے کمار کا غلام ہے کہ نہیں، یہ 8 فٹ کا لمبا ہے کہ نہیں، انجینئر ڈاکٹر ہے کہ نہیں۔ اب وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کی بیٹی کو مارے پیٹے کاٹے، بدن میں کیروسین چھڑک کے جلائے، وہ سب چلے گا، مگر لڑکا انجینئر ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ لڑکی چاہے بھوتنی ہو، چڑیل ہو، سارے گھر میں آگ لگا دے، سب ہوگا، مگر کرینہ کیٹرینہ کی طرح ہونا چاہیے۔ حضور نے کہا تھا کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ حضور نے کہا تھا سمپل شادی جو کم خرچ والی ہو بابرکت ہوتی ہے۔ سرکار نے کہا تھا نکاح میں حسن اور مال اور خاندان اور اخلاق دیکھا جاتا ہے، تم اخلاق کو ترجیح دینا کہ دین ہے کہ نہیں۔ ہم نے حضور کی باتوں کو طاق پہ رکھ دیا، نتیجے میں اب وہی شادی میرے لیے بوجھ بن گئی۔ اب ایسی بوجھ بن گئی، رسم و رواج کی پابندی میں چل کر ہم نے زنا کو آسان بنا دیا، شادی کو مشکل بنا دیا۔ جب شادی مشکل بنی اب زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سنتوں کو تباہ کر کے اپنی زندگی کی تباہی مول لے لی۔ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی شادی ہے، یہ خیر مسلم کی شادی ہے، اس کے باوجود کہ ہم مالک و مختار ہیں، ہم شوہر نامدار ہیں۔ کیا شوہر نامدار ہے تم؟ جس گدا پہ بیٹھا ہے وہ تو لڑکی کا باپ زمین بیچ کے دیا ہے۔ کیا شوہر نامدار ہے تم؟ جس پلنگ پہ سو کے بیوی کے پاس آرام کر رہا ہے، وہ پلنگ تو وہ غریب باپ کی غریب بیٹی اپنے ساتھ لائی ہے، یہ شوہر نامدار ہو گیا۔ یہ صاحب پیر پوچھنے والا پاپوس وہ لڑکی بیچاری باپ زمین بیچ کر کے دیا ہے، وہ صاحب وہ دروازہ ٹیبل کلوٹ وہ کھڑکی دروازے کا پردہ، یہ چائے پینے کا پیالی، یہ پانی پینے کا گلاس، یہ گرینڈر، یہ فریج، یہ واشنگ مشین جس پہ تمہارا کپڑا دھویا جاتا ہے، وہ سب تو تمہارے سسر نے اس غریب بیٹی کی وجہ سے زمین بیچ کر، بھیک مانگ کر، زکات و خیرات مانگ کر، یا اپنی زمین بیچ کر، یا 25 سال سے ساری مصیبتیں اٹھا کے پیسہ جمع کر کے تجھ کو دیا ہے۔ تم نے اپنی بیوی کے باپ کو رولا کے اس کے صوفے، اس کے گدے، اس کی پیالی، اس کا گلاس، اس کی گرینڈر، اس کی واشنگ مشین، اس کی فریج کا پانی پیتا ہے۔ اب بولتا میں شوہر نامدار ہوں، شوہر نامدار نہیں ہے تم، بلکہ وہ ہجڑا ہے جو اس غریب دلہن کے باپ کو تکلیف دے کر سارے سامان سے اپنا گھر بھرا ہے۔ ہاتھ میں گھڑی اس لڑکی کے باپ نے دیا ہے، صاحب یہ 4 ویلر یہ لڑکی کے باپ نے دیا ہے، یہ صاحب 2 ویلر لڑکی اپنے ساتھ لائی ہے، یہ پہنا ہے راڈو گھڑی لڑکی کے باپ نے زمین بیچ کے دیا ہے، یہ ٹائٹن گھڑی وہ زمین بیچ کے دیا ہے، دیوار کی گھڑی وہ اس کے لڑکی کے باپ نے زمین بیچ کے دیا ہے۔ یہ بولتا میں شوہر نامدار ہوں، میں شوہر ہوں۔ شوہر نامدار وہ ہوتا ہے جو گھر اپنا بناتا ہے، صوفہ اپنا خریدتا ہے، گاڑی اپنی خریدتا ہے، گاڑی اپنی خریدتا ہے، یہاں تک کہ پلنگ کی بیڈ شیٹ اپنے سے خریدتا ہے، سارا سامان خود سے لیتا ہے، اور لڑکی کے باپ سے کہتا صرف دلہن چاہیے جہیز نہیں چاہیے، وہی سب سے بڑا جہیز ہے۔ اب وہ لڑکی کو لائے، بولے یہ گھر میرا ہے رانی بن کے تم رہو، یہ پلنگ میرا ہے رانی بن کے تم سو، یہ فریج میرا ہے رانی بن کے تم پانی پیو، یہ گرینڈر میرا ہے رانی بن کے تم مسالہ پیسو، یہ سارا گھر میرا ہے رانی بن کے تم رہو۔ معلوم ہے 80 سال ہو جائیں گے نہ اس گھر میں طلاق ہوگی نہ وہاں تکرار ہوگی۔ جہاں شوہر ایسا کرے گا یہ بیویاں ان کے پاؤں کے نیچے اپنا دل بچھا دیں گی، نہ طلاق ہوگی نہ کیس مقدمہ کریں گی۔
یہاں تو سرکار کی سنتوں کی مخالفت نے مجھ کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے باوجود ناز ہے کہ میں شوہر نامدار ہوں۔ کیا شوہر نامدار ہوں؟ آج شادی بیاہ زندگی کا اتنا بڑا پرابلم کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آج شادی ٹکتی نہیں ہے۔ ادھر شادی کے 5 ماہ ہوئے طلاق کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے۔ بنگلور میں ایک ڈی ایم جس کی وائف بھی ڈی ایم تھی، ایسا نہیں کہ وہ ڈی ایم ہے تو اس کی وائف گھریلو خاتون ہے اسی لیے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، طلاق کا انہوں نے پیٹیشن دے دیا خلا کا۔ نہیں، عورت بھی ڈی ایم ہے، شوہر بھی ڈی ایم ہے، دونوں مسلم فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ کوئی غیر مسلم تو ایسا کیا اس لاک ڈاؤن میں ایک ہندو ڈی ایم، ان کی وائف بھی ڈی ایم، آئی ایس آفیسر دونوں، ان دونوں نے صرف 250 یا 500 روپے کورٹ کی فیس بھر دی۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ غلاف کعبہ تھام کے کیوں نہ دعا کرے، چاہے وہ اپنی غلاف کعبہ پکڑ کے مطاف میں دعا کیوں نہ کرے، مطاف میں دعا کیوں نہ کرے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ضرورت نہیں کہ خانہ کعبہ جانے کی، میرے پاس مجھ پر حج فرض نہیں ہے، نہیں جائیں حج کرنے کے لیے، لیکن اگر کردار روشن رہا، جھوپڑی میں میں رہتا ہوں، میری ماں بہن بیٹیوں کا پردہ رہے، نوجوان کے چہرے میں حیا رہے، نگاہیں جھکی رہے، تو پھر حلال غذا پیٹ میں جائے، جو کعبہ میں جو دعا رد ہو جائے وہ اپنے محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے، جو دعا کعبہ میں قبول نہ ہو وہ دعا محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی۔ چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حیا ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے ماں بہن بیٹیوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ نیچرل سسٹم کے خلاف کام نہیں ہوتا ہے، نیچرل سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، بھلے ہی میرے جینے کا انداز بدل جائے، میرے کھانے کا انداز بدل جائے، رہنے کا انداز بدل جائے، اس کا خمیازہ کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا۔ سانپ کے منہ میں اگر کوئی پاؤں ڈالے، کوئی دوسرے کو سانپ نہیں ڈسے گا۔ کوئی جاڑے کے موسم میں اپنے سر پہ اچانک پانی ڈال لے، اگر برین ہیمریج ہوا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، پیرالائسس کا مرض ہوا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اگر خون سر پہ جم گیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیا مطلب؟ نہانے کا طریقہ الگ ہے، کھانے کا طریقہ الگ ہے، سونے کا طریقہ الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے میں چاہوں کھا لوں، چل چل کر کے کھا لوں، جیسے چاہوں چل چل کے میں نہا لوں، جیسے چاہوں میں چل چل کے پاخانہ کرتا پیشاب کرتا چلا جاؤں، جیسے چاہوں میں اپنی بیوی سے صحبت ایسے ہی چل چل کے میں کرتا رہوں۔ آج ڈاکٹر دوائی سے زیادہ وہ سسٹم آف لائف پہ زور دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی کتنا کھاؤ گے مر جاؤ گے، لیور ڈیمیج ہو جائے گا، اسے دوائی کو کم استعمال کرو، زیادہ سونے پڑھنے رہنے سہنے کا سسٹم بدل دو، اپنے جینے کا جو جیون چریا ہے اس کو بدلو۔ ابھی ایک رپورٹ 1 مہینہ پہلے آئی ہے بہار سے، بہار کی راجدھانی پٹنہ کے PMCH میں MBBS ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ اس جاڑے کے موسم میں خطرناک بیماریوں کو کیس میرے ہاسپٹل میں آیا، وہ یہ ہے کہ برین ہیمریج ہو جانا، خون کا سر پہ جم جانا، پیرالائسس کا اور مینٹل ڈیزیز کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ لوگوں کے نہانے کا طریقہ غلط تھا۔ جاڑے کے موسم میں لوگ نہانے جاتے ہیں، آپ بالکل صاحب شاور کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، آپ پانی اس کے سر پہ پڑتا ہے، نتیجے میں برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ گیا، کئی کیس آ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہانے کا طریقہ یہ نہیں کہ پہلے آپ سر پہ پانی ڈال دیں۔ کون؟ مولوی صاحب کہہ رہا تھا، جو کام مولانا کا تھا وہ تھا نہیں، MBBS ڈاکٹر کہہ رہا نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جسم کے دوسرے پارٹ پر پانی ڈالیں، جیسے ہاتھ پہ پانی ڈالیں، بدن پہ پانی ملیں، پھر اس کے بعد اخیر میں سر پہ پانی ڈالیں تاکہ سر پانی سہنے کے قابل ہو جائے۔ اگر پہلے سر پہ پانی ڈالیں گے ممکن ہے کہ یہی کیس ہو جو کیس میرے سامنے اس موسم میں لگاتار آ رہا ہے، یعنی وہ 50 سال پہلے کی بات نہیں، ابھی بالکل 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس ڈاکٹر کی رپورٹ اخبار میں اس کا تراشا واٹس ایپ پہ ادھر ادھر گیا، یعنی MBBS ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہانے کا طریقہ الگ ہے، اس سسٹم کا فالو کیجئے ورنہ ڈینجرس مریض خطرناک بیماری ہوگی، جو بیماری جو آ رہی ہے اس سے بچنے کا طریقہ وہی سسٹم سے رہائیے۔ جو بات مولانا بولتا تھا، جو بات ہمارے مشائخ کہتے تھے، جو اسٹیج سے ہم بیان کرتے تھے، 1400 سال سے جتنی بھی کتابیں شریعت کی ہیں، فقہ کے ضابطے کی ہیں، یعنی ابتدائی کتاب آپ لے لیں، اردو میں بہار شریعت ہے، اردو میں قانون شریعت ہے، نور العزہ لے لیں، قدوری لے لیں، ہدایہ لے لیں، شرح وقایہ لے لیں، فتویٰ عالمگیری لے لیں، فتویٰ قاضی خان لے لیں،
در مختار رد المحتار لے لیں، جت فتویٰ رضیہ اٹھا کے دیکھیں، تمام شریعت کی کتابوں میں نہانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ، کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھویا جائے، اس کے بعد کلی کیا جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر کہیں اگر گندگی لگی ہو کپڑے میں اس کو واش کیا جائے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کیا جائے، پھر داہنے مونڈے پہ پانی ڈالا جائے، پھر بائیں مونڈے پہ پانی ڈالا جائے، اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے اور پورے بدن میں پانی بہا دے مل مل کر۔ یہ ہے غسل کا طریقہ، جو طریقہ آج پٹنہ کا MBBS ڈاکٹر برین ہیمریج سے بچنے کے لیے بتا رہا ہے، یہی طریقہ اسلام نے 1400 سال پہلے سے بتایا ہے۔ کاش اس پر عمل ہو جاتا تو سنت پہ عمل کی بدولت جنت تو وہاں ملے گی، ہیلتھ یہاں ملے گی، صحت یہاں ملے گی، تندرستی یہاں ملے گی۔ جہاں نظر آج کے ڈاکٹروں کی گئی ہے وہاں نظر رحمت دو عالم کی 1400 سال پہلے چلی گئی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چونکہ ہمارے بیٹے نے عالموں کا مذاق اڑانا شروع کیا، ہمارے بیٹوں نے دینی جلسوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کیا ہوگا اس سے، کون سی باتیں سنے گا۔ جب ہماری بات نہیں سنے گا تو MBBS ڈاکٹر کی بات سننی پڑے گی، جب میری بات نہیں سنے گا دوسروں کی بات سننی پڑے گی۔ جب بات آ گئی ہے تو سن لیں آپ۔ ابھی ایک تو نہانے کے تعلق سے بات ہو گئی، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے فرانس کے تحقیقاتی ادارے میں، عرب ممالک کا ایک نوجوان ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا، وہاں جانے کے بعد چونکہ وہ خود سائنٹسٹ تھا لیکن اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے اس بڑی تحقیقاتی ادارے میں انہوں نے ایڈمیشن کروانے کے لیے وہاں گیا۔ جو وہاں کا سب سے بڑا ریسرچر مفکر تھا وہ ٹیسٹ لیتا تھا، ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ جب وہاں وہ گیا، وہاں جانے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ فرام ویئر یو کیم، کہاں سے تم آئے ہو؟ کہا میں آئی ایم فرام عربیہ، میں سعودی عرب سے آیا ہوں۔ واٹ از یور ریلیجن؟ کہا آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں۔ کہا واٹ ڈو یو سے اباؤٹ یور پروفیٹ، اپنے پیغمبر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ جو جانکاری اس کے پاس تھی انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں انہوں نے شیئر کیا۔ اب وہ کیا کہا، دنیا کے لوگ اسے بہت مہان سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگ اسے مہان سمجھتے ہیں مگر میں اتنا بڑا مہان نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیمسٹری پڑھا، انہوں نے فزکس پڑھی، انہوں نے حضور کی زندگی کا کہاں مطالعہ کیا، سرکار کی بایوگرافی کہاں پڑھی، حضور کی زندگی کا مطالعہ کہاں کیا ہے۔ اب کیا بولتا ہے کہ لوگ انہیں بڑا سمجھتے ہیں، بٹ آئی نو، میں نہیں سمجھتا ہوں اسے بڑا۔ یہاں فرانس کا تحقیقاتی ادارے کا وہ بڑا سائنسدان، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اندر کی پیتھولوجی میں اس کو لے گیا، وہاں لے جا کے دیوار میں دکھلایا، پڑھو اس کو۔ انگریزی میں انہوں نے سرکار دو جہاں کی ایک حدیث لکھی تھی، آقا دو جہاں کی حدیث پاک کا ترجمہ انہوں نے انگریزی میں دیوار میں جلی سرخیوں میں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اس کو پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے برا برتن جس کو فل کیا جائے، بھرا جائے، وہ انسان کا پیٹ ہے، اور یہ پیٹ ہے جس کو برا برتن جس کو بھرا جائے۔ اگر آدمی بھرنا ہی چاہتا ہے اس کو، صرف اتنا کھانا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی رہ سکے اور اس کو دانا پانی دے کے اس کو لوٹ نہ بنا دے ورنہ صحت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کو اتنا ہی کھائے کہ زندہ رہ سکے۔ آدمی زندہ رہے دوسرے کام کے، دوسروں کو لابھ پہنچانے کے لیے، نہ کہ صرف کھانے پینے پہ نظر رہے۔ آج سارے پارٹس دبلے ہیں، صرف پیٹ کی بھوٹی جو ہے وہ بالکل آگے نکلی ہوئی ہے۔ کھانے کی وجہ سے آج صحت 100% تو نہیں 80% لوگوں کی خطرے میں پڑ گئی، صرف کھاتے ہی رہنا۔ جبکہ ایک کھجور جو کمر سیدھی کرے وہی کافی ہے۔ وہ ڈاکٹر فرانس کا، وہ کرسچن، وہ کیا کہتا ہے؟ اس حدیث میں تمہارے پیغمبر نے کہا ہے سب سے برا برتن اگر کوئی بھرا جائے تو وہ پیٹ ہے۔ اگر بھرنا ہی ہے اس کو 3 حصے کر دے، ایک حصے میں دانا ڈال دے، ایک حصے میں پانی ڈال دے، ایک حصے کو سانس کے لیے خالی چھوڑ دے۔ یعنی پیٹ کو اگر بھرنا ہی ہے تو 3 پارٹ کر دے، آدھے ایک پارٹ میں دانا، ایک پارٹ میں پانی، ایک پارٹ سانس لینے کے لیے خالی رہے۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے مجھ جیسا آدمی جو دنیا کا بڑا سائنٹسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس ایک حدیث سے
दर्जनों सेहत और तंदुरुस्ती के नुक्ते मैंने हासिल किए हैं। एक सेहतमंद हेल्दी लाइफ गुजारने का मैंने दर्जनों पॉइंट्स इस हदीस से हासिल किए हैं। और आज दुनिया के तमाम साइंसदानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि बीमारियां 75% वो पेट की पैदावार है। अगर पेट दुरुस्त रहे तो फिर बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो जहां मुझ जैसा वैज्ञानिक खाने पीने पे आज रिसर्च करके बीमारी से बचने की तरकीब दुनिया को बता रहा है, और तमाम बीमारियों में 75% बीमारियां ये पेट की पैदावार है, और उससे बचने का जो नुस्खा तुम्हारे पैगंबर ने एक हदीस में अता किया है, दुनिया के सारे वैज्ञानिक आज जहां पहुंचे हैं वहां तुम्हारे पैगंबर की हदीस 1400 साल पहले से दुनिया वालों को बता रही है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम के पैगंबर से बड़ा कोई तबीब नहीं, कोई बड़ा मुअल्लिम नहीं, कोई बड़ा डॉक्टर। रूए जमीन का सबसे बड़ा डॉक्टर कोई है मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। उसी निकालो वहां से, जाओ तुम मेरी इस इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ने के काबिल नहीं। जो अपने पैगंबर की अजमत को न जानता हो वो क्या साइंस सीख पाएगा। मैं कहना चाहता हूं आज एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक के कमरे में मुस्तफा की हदीस लिखी हुई है, और उससे वो दर्जनों वैज्ञानिक पॉइंट्स निकाल रहा है। मगर मेरे बेटों के घर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हदीस की एक किताब नहीं है। एक हदीस उसे मालूम नहीं है कि हमें जीने के लिए मुस्तफा से बड़ा कोई रहबर नहीं। कमाने खाने के लिए मैं इंजीनियर बनूं, कमाने खाने के लिए मैं डॉक्टर बनूं, कमाने खाने के लिए मैं IAA BA MA करूं, कमाने खाने के लिए। लेकिन मुसलमान बने रहने के लिए हमें मुस्तफा की हदीस पढ़नी पड़ेगी, सरकार की जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट मेरे बच्चों के दिमाग में आ जाए तो खाने कमाने के लिए वो 10 घंटे पढ़ेगा, तो जन्नत के लिए, इस्लाम सेहत के लिए वो मुस्तफा की हदीस का चैप्टर जरूर 1 घंटा पढ़ेगा। ये आखिरत के लिए है और ये दुनिया के लिए है। और जिस दिन वो मुस्तफा को पढ़ना शुरू किया उस दिन सरकार के इरशादात की रोशनी में उसकी जिंदगी में वो बहार पैदा होगी। कामयाब डॉक्टर, कामयाब इंजीनियर, कामयाब स्कॉलर, कामयाब टीचर, एक कामयाब फार्मर, एक कामयाब समाज का फर्द बनता नजर आएगा। चूंकि दुनिया के सारे लोग की बात में कमजोरी की गुंजाइश है, मगर कुरान की तशरीह हदीस है और उसमें किसी गलती का इम्कान नहीं है। मुस्तफा का जब कोई जवाब नहीं तो हुजूर की बातों का भी कोई जवाब नहीं है। सरकार की बातें लाजवाब है। अब मैंने ये बातें इसीलिए बता दी आप तक ताकि हमारे जीने के अंदाज में कोई चेंजिंग और तब्दीली पैदा हो। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हमें कहा, हमारे बुजुर्गों ने उस पर चल करके दुनिया वालों को बताया है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में जो सादगी है, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में जो अल्लाह पर मजबूत यकीन और विश्वास है, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में यही, वो भी तो एक बाप का बेटा थे, वो भी तो एक माँ का बेटा थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अजूबा काम किया जिसकी वजह से सराना सगर का पानी उसमें आ गया। ये तो हम लोगों ने करामतें बयान कर करके लोगों को ये बता दिया है कि अल्लाह के वली सिर्फ करामत ही दिखाने के लिए आए हैं। हालांकि हमने जिस तरह सरकार का मौजूदा है, मगर सरकार की प्राइवेट लाइफ, सरकार की डोमेस्टिक लाइफ, सरकार की कलेक्टिव लाइफ, सरकार की पब्लिक लाइफ, हुजूर अपने घर में कैसे रहते थे, हुजूर पब्लिक में कैसे रहते थे, सरकार दो जहां मैदान जंग में कैसे रहते थे, हुजूर बाजार में कैसे रहते थे। यही तो है मॉडल जिससे मैं रोशनी हासिल करूं। तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मॉडल सामने मॉडल बना के किसने अमल किया। करामत तो यह है कि मैं जादूगर नहीं हूं। अल्लाह की बात जो मानता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इज्जत देता है। दुनिया अल्लाह की मखलूक उनकी बात मानती है। जो अल्लाह की इबादत करता है पानी उनकी बात मान रहा, सांप उसकी बात मान रहा है। फज़ैल इब्न अयाज अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की माँ कहती हैं, मेरा बेटा सच्ची तौबा करके जब नेक बना तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि गर्मी के मौसम में दरख्त के साये में मेरा बेटा लेटा हुआ था और एक सांप अपने मुंह में दरख्त की एक टहनी लेकर उनके चेहरे से मक्खी भगा रहा था। अल्लाह
یعنی جو سانپ آدمی کا دشمن ہے، جو کاٹ کے جان لے لیتا ہے، اب وہ عبداللہ ابن مبارک کے چہرے سے مکھیاں بھگانے کے لیے اپنے منہ میں درخت کی ٹہنی لے کر مگس رانی کر رہا ہے۔ سانپ دشمن جان، مگر جو اللہ کی بات مانتا ہو، اللہ رب العزت اس سانپ کو بھی اس کا وفادار بنا دیتا ہے۔ یہاں میری بات میرے بچے نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے صرف کرامت دکھلا کے اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ غریب نواز کی زندگی کا 2-3 چیپٹر میں کھولتا ہوں، بس صرف 2-3 باتیں آپ جان جائیں کہ غریب نواز کی زندگی میں میرے لیے کیا روشنی ہے۔ کرامتیں میں بیان کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ وہ تو بالکل آسمان میں اڑنے والے تھے، لیکن غریب نواز کی زندگی کیسے گزری، ان کی لائف یہ ہمارے لیے نور ہے۔ غریب نواز کی ماں کہتی ہے کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ آدھی رات کے بعد سے لے کے دن چڑھتے تک، چاشت کے ٹائم تک میں اپنے پیٹ سے تمام پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز میں سنا کرتی تھی، اور صاف صاف آواز سنتی تھی۔ جب پیٹ میں معین الدین چشتی اپنی ماں کے شکم میں رہے تو ہر رات میں آدھی رات کے بعد، چونکہ آدھی رات کے بعد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور روتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ رات کے آخری پہر میں بندہ روئے نہیں، استغفار نہیں کرے، توبہ نہیں کرے۔ یعنی وہ وقت ہے توبہ کا، وہ وقت ہے استغفار کا، وہ وقت ہے آنسو بہانے کا، وہ وقت ہے سجدہ کا۔ اللہ کے ولی انتظار کرتے ہیں آخری گھڑی کا۔ اس وقت میں کوئی بھی عطار غازی رومی ولی نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عشق جب سکھاتا ہے اسرار بے خودی، یعنی جب عشق بے خودی کے راز سکھاتا ہے تو پھر اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی چپ کے آنسو رات کے آخری پہر میں وہ آنکھ سے آنسو بہاتا ہے۔ کوئی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی، یعنی کوئی مرتبہ نہیں ملے گا جب تک کہ رات کے آخری پہر میں وہ روئے نہیں، آنسو نہیں بہائے۔ آنسو بہانے کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے لیے، جیسے کہ وہ معراج کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آج سے 50-100 سال پہلے آدھی رات کے بعد جب جائیں، کہیں سے آہ کی آواز، کہیں سے سسکیاں بھرنے کی آواز، کہیں سے تلاوت کی آواز، کہیں سے استغفار کی آواز آتی تھی۔ اور آج حالات کیسے بدلے کہ آپ کسی گاؤں سے گزر جائیں، کہیں سے واٹس ایپ کی آواز، کہیں سے یوٹیوب چلانے کی آواز، کہیں سے فلم کی آواز، کہیں سے گانا گانے کی آواز، کہیں سے قہقہا مار کے ہنسنے کی آواز، یعنی مزے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ آرام سے کھانا ہے، پینا ہے، رات بھر جاگنا ہے، اور پھر دن میں سونا ہے۔ جب فجر کا ٹائم شروع ہونے لگے اس وقت بالکل خراٹے کی نیند لے کے دن کے 11 بجے تک سونا ہے۔ رات بھر پرندہ مرغ خاموش رہتا ہے، لیکن جب آسمان سے فرشتہ زمین پہ آتا ہے تو رات کے آخری پہر میں مرغ بانگ دینے لگتا ہے۔ وہ مرغ کا بانگ دینا کب ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ مگر یہ کتا رات بھر بھونکتا رہتا ہے، اس گلی میں اس گلی میں ہلڑ بازی کرتا ہے، اور جب رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ کتا مٹی کے ڈھیر پہ ادھر سو گیا، ادھر سو گیا، سڑک پہ سو گیا، نالے کے کنارے سو گیا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر جس طرح مرغ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو تم بھی عشاء پڑھنے کے بعد سو جاؤ اور رات کے آخری پہر میں جاگ کے تسبیح پڑھو۔ جب فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں ان کتوں کی طرح مت ہو جانا جو رات بھر بھونکنا اور رحمت کے فرشتوں کے آنے کے ٹائم میں مردہ بن کے سو جانا۔ تو جو لوگ رات بھر کہا مارتے ہیں، کان میں وائر ٹھوس کر ہاں دالان ماں دہلیز ماں چوراہے پہ بیٹھ کر وہ موبائل پہ آنکھیں ٹکا کر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اور جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا رحمت کی بارش کا اس وقت جا کے مردار کی طرح پڑا رہا، جوتا پہنے ہوئے بیڈ پہ لیٹ گیا، ادھر سو گیا۔ اب اٹھے گا کب؟ 11 بجے تک۔ فجر کی نماز جو پابندی سے چھوڑتا ہے ان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے ان کی روزی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے ان کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے ان کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہے ان کی نیند سے راحت ختم ہو جاتی ہے۔ آج چہرہ بیدرنگ ہو گیا، ممکن ہے کہ
فجر کی نماز چھوڑنے کا وبال اس کے چہرے پر ہو. آج ہزاروں کروڑوں کمائے برکتیں ختم ہو گئی. ظہر کی نماز کے ترک کرنے کا وبال کیا ہے؟ روزی سے برکتیں ختم ہو جائے گی. ایک گلاس پانی جو پیاس بجھا دے وہ میرے لیے اکسیر حیات ہے. اور ایسا 2-4-5 بالٹی پینے کے بعد ہی پیاس نہ بجھے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اب پہلے ایک گلاس پانی کی طرح مختصر سا پیسہ میرے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن آج کروڑوں روپے بھی ناکافی ہے. جتنا پیسہ ہو جائے کم ہے، پیسہ ہوتا جاتا ہے ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ دولتیں ملتی جاتی ہیں، اللہ غربت کا دروازہ کھولتا چلا جاتا ہے، وہ اسی وادی میں مر جاتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر تنے تنہا اپنا عمل لے کے چلا جاتا ہے. اور جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، جو جنت کی فکر میں جیتا ہے، دین کیسے پھلے پھولے وہ غم لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. ایسا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو برکتیں 50 لاکھ کمانے میں نہیں ملتی، وہ برکتیں اللہ 5000 میں عطا فرما دیتا ہے. چہرے کا نور، دل کا سرور، بے فکری کی زندگی، 8 گھنٹے کی گہری نیند، بغیر دوائی کے گہری نیند، فجر کی نماز کے بعد چہرے پہ نورانیہ، تہجد کی نماز کے بعد چہرے پہ چمک، یہ ساری چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں ہمارے لیے روشنی ہے. ماں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا آدھی رات کے بعد سے کلمہ شریف پڑھتا تھا اور چاشت کے ٹائم تک پڑھتا رہتا تھا، دن چڑھتے تک. کیسی تھی ماں؟ ماں خود کلمہ پڑھتی تھی، ماں خود 1,000 بار کلمہ پڑھتی تھی، ماں خود کثرت سے درود پڑھتی تھی، ماں خود قرآن پاک کی تلاوت کی عادی تھی. تو اللہ نے وہ فرزند عطا فرمایا جو دنیا میں کروڑوں کو کلمہ پڑھانے والا تھا. وہ ماں کے پیٹ ہی میں روزانہ رات کو کلمہ پڑھتا تھا. ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھا، جب وہ پیدا ہوا تو کلمہ پڑھتا رہا، جب مکتب گیا تو کلمہ پڑھتا رہا. اتنا اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے وہ تاثیر ان کی زبان میں عطا کر دی. جب وہ ہجرت کر کے ایران سے انڈیا آیا تو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھنے والا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مومن بنا کے جا رہا تھا. جب تک یہ ہندوستان رہے گا، مسجدوں کی میناروں سے آزان کی آواز آئے گی، مدرسوں کی دیواروں سے قال رسول کی صدایں آئیں گی، مسلمانوں کے چہرے پہ داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں چمکیں گی. اس میں 70% احسان اور امپورٹنٹ رول خواجہ غریب نواز کا مانا جائے گا. اس مبلغ اعظم ہندوستان نے جنہوں نے 90 لاکھ کو انڈائریکٹ وے میں یا ڈائریکٹ وے میں واسطہ بالواسطہ بلا واسطہ انہوں نے 90 لاکھ کو مومن بنایا، کلمہ پڑھا. زندگی کی ابتدا کتنی شاندار ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی کلمہ پڑھتے تھے. ماں باپ کا چہرہ دیکھا تھا، ان کی پیشانی میں نور دیکھا تھا، ان کے جینے کا انداز دیکھا تھا. ہم اگر کھینی لٹائیں دن میں تو میرا بچہ مہا کھینی خور ہو جائے گا، چونکہ وہ باپ کو دیکھتا لٹاتا رہتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے 24 گھنٹے پڑیا کھاتا رہتا ہے. یعنی وہ جلسے میں بیٹھنے کے بعد ہی پڑیا نہیں چھوڑتا ہے. اب بولتا ہے کہ مجھ کو چونکہ نعت پڑھنی ہے اسی لیے آواز صاف کرنے کے لیے پڑیا کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نعت کتنی پڑھو گے؟ آپ نعت 10 منٹ پڑھو گے، آدھا گھنٹہ پڑھو گے، 1 گھنٹہ پڑھو گے؟ یہاں تو 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں. کہاں ہے پڑیا؟ کہاں ہے گٹکا؟ تو پھر کہاں ہے آواز؟ کہاں پستی ہے؟ کل میں نے 4 تقریر کی ہے، اب تم تھک کے چور چور ہو، اس کے باوجود ابھی 2 گھنٹہ ہونے والا ہے. کل 4 تقریر، 2 گھنٹے 20 منٹ، 4 تقریر بھی نہیں میں ٹھیک سے کر رہا پایا ہوں اور بہت سارا مواد دماغ میں باقی ہے. 2 گھنٹے 20 منٹ ہو گئے. کل 4 تقریر، 4 مجلسوں میں تقریر کر کے تب جا کے صبح سویرے 5 بجے ٹرین پکڑ کے میں پٹنہ آیا. پھر پٹنہ سے ٹرین پکڑ کے میں یہاں آیا ہوں. اپنی گاڑی سے آنے والا تھا مگر چونکہ وہ ٹریکٹر سے بچہ نے گیٹ کھول دیا تو اس میں گاڑی نے ٹکر مار دی، گیٹ ٹوٹ گیا، وہ گیریج میں ہے. اسی لیے میں ٹرین کا اتنا مشکل سفر کر کے میں یہاں تک آیا. 4 مجلس میں 4 جگہوں پہ، ایسا نہیں کہ یہاں کیا وہاں کیا وہاں کیا، نہیں. ایک جگہ کیا اپنے گاؤں کے پاس میں، پھر وہاں سے 20 کلومیٹر دور چل کے تقریر کیا، پھر وہاں سے 50 کلومیٹر دور چل کے تقریر کیا، پھر وہاں سے 30 کلومیٹر چل کے تقریر کیا، پھر وہاں سے 12 کلومیٹر چل کر کے ٹرین پکڑ کے تب میں آیا ہوں. کہاں ہے گٹکا؟ کہاں ہے کھینی؟ کہاں ہے کون سا پان؟ آواز صاف نہیں ہوگی. یعنی عادت جس کی لگ جاتی ہے، عادت کا جو غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اس سے ہٹ کے
نہیں جی سکتا. تو جو خیمی لٹائے گا, جو گٹکا کھائے گا, نماز چھوڑے گا, چوک چوراہے پہ بیٹھ کے ڈنگ مارے گا, اور جو 24 گھنٹے مولانا کی شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھ جائے گا دکان پہ, یہ مولانا ایسا, وہ مولانا ایسا, وہ پیر ایسا, وہ مولوی ایسا, یہ مخیر ایسا, جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوا, مولانا کو بلانے سے کیا فائدہ ہوا, امام کو رکھنے سے کیا فائدہ ہوا, 25,000 کی بکرا خریدنے سے کیا فائدہ ہوا, 10 لاکھ کر کے حج کرنے سے کیا فائدہ ہوا. اس کو بولے کہ جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو تمہارے پیدا ہونے سے کیا فائدہ ہوا, تم پیدا کیوں ہوا, تمہارے پیدا ہونے سے کیا فائدہ ہوا, اس سے یہ ہوا, اس سے وہ ہوا. اس طرح کے ناکارہ اور خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبان پہ غیبت جاری ہوتی ہے. ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو. جب بھی دیکھیں کوئی عالم کی غیبت کی پوٹلی لے کے بیٹھا ہے, اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہونے کا چانس ہے. لیکن جو ہر وقت اچھائی کی تعریف کرتا ہو, عالموں کی تعریف, دینی مجلسوں کی تعریف, حج کی فضیلت, قربانی کی فضیلت, نیک لوگوں کا چرچا کرتا ہو, وہ بڑا اچھا ہے, تہجد گزار ہے, نیک ہے. یعنی برائیوں سے صرف نظر, صرف اچھائیوں پہ نظر رکھتا ہو, پازیٹیولی سوچتا ہو. ایسا نہیں کہ حج کو جا رہا ہے 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. اس طرح نگیٹیو سوچ کے گندے خبیث قسم کے لوگ ہر سماج میں رہتے ہیں, جس کو ہم تیل کا تاڑ بنا کر بالکل انہیں صرف جس طرح ایک مکھی زخم کھوجتی ہے, اسی طرح وہ ہمیشہ ڈیمیرٹ کھوجتا رہتا ہے, اس ڈیمیرٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ خبیث ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں میں ایک بار خطاب تھا. غریب نواز نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایک شخص عالموں کو جب یہ دیکھتا تھا, اس کو نفرت سے چہرہ پھیر لیتا تھا, نفرت سے, دشمنی سے. وہ کوئی جیسے آج کل سماج میں ایسا ہوتا ہے, کوئی شرابی آ رہا ہے, یہ مسکرا کہ ہاں بھیا کیسے ہیں. کوئی ڈکیت آ رہا ہے, ہاں بھیا کیسے ہیں. یعنی ڈکیتوں سے مسکرا کے ملتا ہے, شرابی سے مسکرا کے ملتا ہے, چوروں سے مسکرا کے ملتا ہے. اور جن کی تاریخ بتاتی ہے کہ زناکار نمبر 1 ہے, جو اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر سنتھالی سے منہ کالا کرتا ہو, نوکرانی سے منہ کالا کرتا ہو, طوائف کے اڈے پہ جا کے منہ کالا کرتا ہو, کھیت میں کام کرنے والی مزدور عورت سے منہ کالا کرتا ہو, جو سماج کا بدترین زناکار ہے. اور اس سے یہ ہجڑا خبیث مسکرا کے ملتا ہے. اور جہاں امام کو دیکھ لیا جیسے چہرے پہ سر پہ پہاڑ گر گیا ہو, مؤذن کو دیکھ لیا چہرہ غصے سے تمتما جاتا ہے, عالم کو دیکھا نفرت چہرے پہ آتی ہے. وہ خبیث اپنی خیریت منائے کہ نفرت تمہیں چوروں سے کرنا تھا, عالموں سے نہیں. نفرت زناکار سے کرنا تھا, عالموں سے نہیں. عالم کی تو زبان کھلتی ہے 2-2 4-4 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے. یہ تو درسگاہوں میں بیٹھ کر 5-5 گھنٹے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے. یہ تو مسجدوں میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھتا ہے. اور تم ساری زندگی ایک دن میں 5 نمازیں با جماعت نہیں پڑھے ہوگے. اور یہ تو ساری زندگی نمازیں پڑھاتا ہے, پہلی صف میں رہتا ہے, اور اس پر رحمتیں اترتی ہیں. اگرچہ کچھ ڈیمیرٹ انسان ہونے کے ناطے, میں بھی انسان ہوں, ہر آدمی انسان ہے. انسان ہے تو پاخانہ کرے گا, انسان ہے تو پیشاب کرے گا, انسان ہے تو الٹی ہوگی, انسان ہے تو ومیٹنگ ہوگی, انسان ہے تو گیس بنے گی, انسان ہے تو سر میں درد ہوگا, انسان ہے تو کبھی نظر پھسلے گی, انسان ہے تو کبھی ہاتھ پاؤں سے گناہوں کا صدور ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ انسان فرشتہ ہے, انسان ہے. مگر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. وہ ایسا انسان ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, وہ ایسا انسان ہے کہ 2.5-3 گھنٹے دین سکھاتا ہے, وہ ایسا انسان ہے کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھ لیتا ہے, وہ ایسا انسان ہے جو کہ حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. کم سے کم یہ اچھائی کو سامنے رکھ کر یہ تو کہنا چاہیے ہاں کچھ ڈیمیرٹ ہے, لیکن ان کے اندر جو خوب میرٹس ہیں وہ ہم جیسے کروڑوں سے بہتر میرٹ ہے. اگر یہ پازیٹیو سوچ لائے گا تو نہیں ان کا چہرہ تمتمائے گا, نہیں غصے سے منہ پھیرے گا, نہیں وہ چور سے مسکرا کے ملتا ہے. اور مولانا کو دیکھنے کے بعد اس کے سر کے پاؤں کا غصہ سر پہ آ جاتا ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جب مرنے کے بعد گھر کے لوگ قانون کے مطابق, جیسے کوئی مرنے والا مر گیا فوراً آنکھ بند کر دیں, انگلی سب سیدھی کر دیں, قبلے کی طرف گھما دیں, ورنہ تھوڑی دیر کے بعد جب لاش ٹھنڈی ہوگی بدن کڑا ہو جائے گا تو پھر سر گھوم نہیں پائے گا. جو لوگ وہاں رہیں وہ یہ سب کام کریں, پیٹ پر تھوڑا سا ہلکا سا پتھر رکھ دیں تاکہ پیٹ نارمل رہے, ورنہ پیٹ پھول جائے گا. آنکھیں کھلی رہیں گی تو ڈراؤنا چہرہ لگے گا, آنکھ پر انگلی رکھ کے اس کو بند کر دیں, منہ پہ پٹی باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے, ڈراؤنا لگتا ہے چہرہ, تو منہ کو بند کر دیں, آنکھ بند کر دیں, انگلی سیدھی کر دیں, چہرہ کو قبلہ کی طرف گھما دیں. اسی دستور کے مطابق اس شخص کا چہرہ لوگوں نے قبلہ کی طرف گھمایا. جب گھمایا پھر واپس ٹیڑھا ہو گیا, پھر
گھمایا پھر ٹیڑھا ہو گیا، پھر گھمایا پھر ٹیڑھا ہو گیا. یہ گھر والے پریشان ہو گئے. ایک آواز غیب سے آئی، تم جتنا بھی سیدھا کرنا چاہو قبلہ کی طرف ان کا منہ نہیں ہوگا. یہ ساری زندگی عالموں کو دیکھ کر نفرت سے چہرہ پھیر لیتا تھا، اس لیے آج ان کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے، ان کا روح قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے. بس دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، جو اپنے سماج میں بدھیمان بننے کے لیے